صدر صاحب، آج جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز جو یہاں موجود ہیں، ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے کہ آپ کا جو ایک انٹرسٹ ہے آف اسپریڈنگ دی انفارمیشن آن واٹ وی آر ڈوئنگ فار دا ڈسیبلڈ پیپل ہیئر فرام دا پریزیڈنسی، وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ بھی آپ نے چیزیں ریز کی ہیں، اور بریسٹ کینسر سے متعلق جو آپ کے جو ہاٹ ٹاپکس رہے ہیں اس سلسلے میں ہم ان سے ایک انٹریکٹیو سیشن آج ہولڈ کر رہے ہیں. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز گیو یور اوپننگ ریمارکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. میڈیا انفلوئنسرز کے اعتبار سے میں آپ سب لوگوں سے بڑا متاثر ویسے رہتا ہوں، انڈیویجولی نہیں رہتا، بٹ میڈیا کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویسے میڈیا تھا اس کی پوزیشن کم ہوتی جا رہی ہے. ٹیلی ویژن، ریڈیو، پریس، پرنٹ پریس سب سے زیادہ پریشر میں ہے، اسی وجہ سے کہ دیر آر بیٹر مینز آف کمیونیکیشن اویلیبل، جو جس طرح سے آپ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی آ رہی ہیں، تو میں لہٰذا اس سیشن کو تھوڑا سا براڈ بھی کر لوں. ان چیزوں کے لیے تو میں ضرور آپ سے اپیل کروں گا جیسے انہوں نے پک اپ کیا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے، خواتین کے، پاکستان کے معاشرے کے اندر خواتین کا مقام بہتر کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بریسٹ کینسر اویئرنیس آف ایوری تھنگ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا، مگر تھوڑا سا براڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے بھی انپٹ چاہتا ہوں آن آل دا ایشوز وچ یو فیس، اور آپ سے انپٹ چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑی ڈائنامک سی کیفیت ہے اس وقت سوشل میڈیا کی. چینج ہو رہا ہے، مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، نئے طریقے آ رہے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے، اور اس کمیونیکیشن سے سب فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور کہیں چھوٹا نقصان ہوتا ہے تو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دنیا کی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے سمجھا جائے. فیس بک، آپ واقف ہیں، ٹویٹر اور فیس بک کا اس وقت آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جتنا نیوز تم اپنے یہاں ڈالو گے اس کے پیسے ہمیں دو. فرانس نے اس سے پہلے یہ کیا کہ جو ایڈورٹائزنگ ان میں جائے گی اس کے لیے ہمیں اس کا ریونیو ہم شیئر کریں گے. انڈیا نے بگر مارکیٹ ہے تو انہوں نے سوشل میڈیا کو کسی حد تک قابو کرنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ ساری چیزیں فلکس میں ہیں. فلکس کا مطلب یہ کہ کسی ایک پیٹرن کو ہم فالو نہیں کر سکتے. ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تھریٹ یہ آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسنگ اور ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسنگ کے ذریعے انتخابات کو بھی متاثر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے اوپینین کو نیگیٹو انداز سے، ناٹ ود دا ٹروتھ بٹ وتھ فالس ہوڈ اس کے اوپر کیا جائے. اور اس کا امریکن الیکشنز بہت بڑی مثال ہے نا، کہ بہت ساری غلط خبروں کو چلایا بھی گیا. اینڈ دین یو آر ورکنگ ود انوسینٹ پیپل، یعنی 60-70 سال کے بوڑھے بھی اور معصوم بھی. معصوم میں ہر اس کو کہتا ہوں کہ پڑھا لکھا ہے مگر اس کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے، جو چیز گئی ڈیجیٹل میڈیم میں اسی سے اس نے اپنی رائے بنا لی، وہ معصوم ہوا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جس طرح سے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پاکستان میں بڑھے ہیں تو اسکیمرز بھی اسی کے ساتھ اتنے ہی تیزی سے بڑھے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ امریکہ کے اندر سروے ہوا، اور میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو بھیجا کہ اس سروے کے اندر جب لوگوں کو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس اسکیمر کی کال آئی ہے تو 42% آف امریکن پاپولیشن ریسیو اے کال فرام اے اسکیمر. اچھا، اور اس کو اوور کم کرنا. اور پاکستان کے اندر وفاقی محتسب کیونکہ میرے نیچے ہیں تو روزانہ میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی کسی نے فون کیا اور کہا کہ میں فلانا بول رہا ہوں اور میں تمہاری یہ مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہاری لاٹری نکل آئی ہے، تم یہ کرو وہ کرو، اینڈ انہوں نے پیسے ٹرانسفر کر لیے. تو لہٰذا میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، میں بہت براڈ اوپن کر رہا ہوں اس کو. یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت انسانیت بھی کنفیوزڈ ہے. میں اور آپ ایک دوسرے کی زبان کو ٹرسٹ کرتے تھے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی اگر اخبار ہے تو کیونکہ وہ آئسولیٹڈ سی چیز ہے، پاکستان میں 10 ہیں اخبار، تو وہ چھنی سے نکالیں گے ساری خبروں کو. اب یہ ہے کہ خبر کی جو بریکنگ نیوز کی کیفیت ہے وہ چھنی سے تو نہیں نکلتی نا، وہ تو امیج چلا گیا، وہ امیج براڈ کاسٹ ہو گیا، کسی کا یعنی اچھی انفارمیشن بھی نکلی، بٹ 5% جو خراب انفارمیشن نکلی وہ بھی بڑی زہریلی نکلی. میں صرف ایک پریزنٹنگ جن ایشو پر آپ کو بلایا بھی تھا، اینڈ آئی ایم براڈننگ دا کینوس، مگر جس ایشو پر آپ کو بلایا تھا اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ پاکستان کے اندر میں کنونسڈ ہوں، کیونکہ میں ایکس ہیلتھ ایکسپرٹ تو رہا ہوں نا، پاکستان میں کنونسڈ ہوں
کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ دنیا میں کسی حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا کہ سب لوگوں کا علاج کریں. امریکن میڈیکیئر اور یہ سب بھی پرابلم میں رہتی ہے کہ کیا کریں. پاکستان کے پاس تو اس سے بھی کم ہے. لہٰذا ہماری پاپولیشن امریکہ کی پاپولیشن پہ تقریباً برابر ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایکسیڈنٹس پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ہیلتھ کے اندر پریونشن کو بڑھا دیں. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ گڑھوں میں نہ گریں، ہے نا. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کی ارلی ڈائگنوسس کر لیں تاکہ وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو نہیں افیکٹ کرے. اور بریسٹ کینسر کے اندر بڑی آپ کی وجہ سے کامیابی آلریڈی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر 95% مورٹیلٹی تھی. اس وجہ سے تھی کہ دیر میں ڈائگنوسس ہوتا تھا. مگر پچھلے سال اس سال تھینکس ٹو مسز سمینہ علوی کہ ان کی کوششوں سے، کیونکہ ہم تو ایک دن منانے نکلے تھے کہ ایک دن اویئرنیس ہوتی ہے اکتوبر کے کسی دن میں، وہ کریں گے. تو شی انسسٹڈ نہیں پورا مہینہ پاکستان کے اندر وہ کوشش کر لی جائے. تو یہ ایک کیفیت تھی جس سے فائدہ ہوا. مگر یہ کیفیت اسی گاڑی کے اوپر بہت ساری اور بیماریاں چلنی چاہیے. ہیپاٹائٹس اتنا عام ہے مثال کے طور پر، انجیکشن اتنے لگتے ہیں اس سے ہیپاٹائٹس چلتا ہے. پولیو کے اندر، اور یہ اس وقت میں نے یہ سنا کہ یہ جو ٹیکے لگ رہے ہیں نا، ویکسین ہے نا، تو ویکسین کے اندر بھی ہیلتھ پروفیشنلز اور دوسرے پبلک بھی تھوڑا گھبرا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں کہ لگوائیں نہ لگوائیں. بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں تو وہ اپنے ٹائم کا انتظار کروں گا. میں لائن میں لگ گیا ہوں. تو مجھے بار بار یہ اپیل آ رہی ہے. آج صبح بھی آئی کہ جی فیصل صاحب جو ایس اے پی ایم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ لگوا نہیں رہے، آپ لگوا لیجیے. میں نے کہا میں لائن تو نہیں توڑوں گا، ویسے اپیل کروں گا کہ لوگ لگوا لیں مگر لائن پر ہی لگواؤں گا. تو یہ بہت ساری پریونٹیو کیفیت کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز، دیکھو آپ لوگ دوسرے ملکوں کی سوشل میڈیا سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے. کیونکہ میرا اور آپ کا جو خواب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے نکلے. پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے دنیا کا اور اکانومی میں، معیشت میں بہت پیچھے ہے. تو میرا اور آپ کا تو زور یہ ہے کہ پاکستان آگے نکلے اچھی اقدار میں، اچھی باتوں میں. تو ایک بریسٹ کینسر کی انفلوئنسنگ ہم کر رہے ہیں اور آپ کو آئی ایم شیور اٹ ٹچز یور ہارٹس. مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے ڈسیبلڈ افراد کے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ دنیا کی اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ 15% ہر پاپولیشن میں ڈسیبلڈ لوگ ہیں. ڈفرینٹلی ایبلڈ کہہ لیجئے، اصطلاحات میں فرق ہو سکتا ہے. 15% ہیں. اس میں بوڑھوں کو بھی نکال دیں، بوڑھے بھی ڈسیبل ہو جاتے ہیں. میرے اور آپ کے بزرگ ڈسیبل ہوئے، ویل چیئر پہ گئے ہوں گے سب کچھ، تو ان کو بھی نکال دیں تو بھی 10-12% ضرور ہوتے ہیں. پاکستان کی پاپولیشن کے اندر اگر آپ تصور کریں تو اس کا مطلب 1.5 کروڑ لوگ ڈسیبل ہوں گے یقیناً. نہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کی گنجائش ہے. میں لیٹ می گیو یو این ایگزامپل کہ اے پرسن ویری کلوز ٹو می ان دس آفس، ہی واز ورکنگ ان دس آفس، ہیڈ ناٹ ٹولڈ ہز ڈپارٹمنٹ نور اینی بڈی کہ اس کا بیٹا جو ہے اسپائنا بائفیڈا وچ از اے ڈسیبلٹی اس کا شکار ہے. انٹل دے سو مسز الوی اینڈ می ورکنگ آن ڈسیبل پیپل. تو اس کو ہمت ہوئی بتانے کی، ورنہ لوگ چھپا جاتے ہیں. یہ جو معاشرے میں ٹابو ہے تو سوشل انفلوئنسرز اس کو مقابلہ کرتے ہیں اپنے طریقے سے، اپنی ویڈیو سے، اپنے خوبصورت انداز سے. ایوری بڈی کین ہیو این آئیڈیا اینڈ پروموٹ دیٹ. تو ان کے لیے ریمس، ان کے لیے میں بڑی سب سے کہتا ہوں کہ دیکھو کل ہی میں نے کہا کہ جو ویژولی ڈسیبلڈ ہے اس کا دماغ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ یا مجھ جیسا تو ہوگا. جو ہیئرنگ ڈسیبلڈ ہے اس کا بھی دماغ مجھ جیسا تو ہوگا. جو ویل چیئر پر ہے اس کا بھی دماغ تو مجھ جیسا ہوگا. تو لہٰذا ان لوگوں کو مین اسٹریم میں لانا، ان کو سکلز دینا، یہ بہت بڑا کام ہے اور انشاءاللہ کر رہے ہیں. تیسری بات عورتوں کی امپاورمنٹ. اس معاشرے میں عورت آئسولیٹڈ ہے، اس معاشرے میں عورت انسیکیور ہے، اس معاشرے میں عورت کو اس کی انہیریٹنس نہیں ملتی. ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس انہیریٹنس کے معاملے میں مجھے علماء کا بہت کوآپریشن بھی مل رہا ہے. کیونکہ قرآن جب کہتا ہے انہیریٹنس دو تو دیں گے. قرآن جب کہتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کرو ٹو ہیلپ میل نیوٹریشن اینڈ اسٹنٹنگ، تو قرآن جو کہہ رہا ہے وہ تو علماء کو پرچار کرنا پڑے گا نا کہ 2 ایئرس تک کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے لیے اب دنیا یہ کہتی ہے کہ ناٹ ایون واٹر، نو فوڈ should be given to a child until 6 months. No water, no food, only breastfeeding. اچھا ہوا کیا؟ سوشل انفلوئنسز آف دی اولڈر ایرا جنہوں نے اپنی انفنٹ فارمولا ملک کو بیچا،
تو ہمارا معاشرہ بدل گیا فوراً، انفنٹ فارمولا پہ چلے گئے، بچوں کو پاؤڈر ملک پہ چلا دیا، ماؤں نے بریسٹ فیڈنگ کم کر دی. وی ہیو ٹو گو بیک. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ عورت کا معاشرے کے اندر مقام جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے، اس کی سیکیورٹی. اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ عزتیں سب کی مجروح ہو سکتی ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں اگر عورت کے اوپر انگلی اٹھا دی، الزام لگا دیا، تو وہ زیادہ سفر کرتی ہے. تو وی ہیو ٹو بی شیور کہ ان چیزوں سے ہم احتیاط کریں. تو دیز آر مائی اناگرل کمنٹس. اینڈ دین عادل آپ اوپن کر لیں تو اس کے اندر جو بھی کویشچنز آتے جائیں ان کو ہینڈل کرتے جائیں گے، ڈسکشن ہو جائے. السلام علیکم پریزیڈنٹ صاحب، میں سمیرہ خان ہوں اور میں جرنلسٹ ہوں فار لاسٹ 17 ایئرس. ابھی میں ایسوسیٹڈ ہوں انڈس نیوز نیٹ ورک کے ساتھ، اور ان دا سائڈ لائنس آئی ایم یوٹیوبر ایز ویل. آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی، لکیلی وی ہیو دی فرسٹ لیڈی ایز ویل. میں نے اکتوبر میں ان کی ساری کیمپین بھی وی کورڈ اٹ. سر آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو ٹریول ٹو دی ارسوائل فاٹا اینڈ آل دی 7 ڈسٹرکٹس جو مرج ہو چکی ہیں کے پی میں. وہاں پر اگر آپ ویمن اسپیسیفک، ابھی میرا پہلا سوال کیونکہ وی ہیو دا سیشن اہیڈ، اس میں شاید ڈفرینٹ بھی آ جائے گا. ابھی خواتین کے حوالے سے آئی وانٹیڈ ٹو پٹ اپ دس کوشچن کہ آل 7 ٹرائبل ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا ویئر یو ہیو اے گورنر ان کے پی، آپ ان سے وہ رپورٹ طلب بھی کر سکتے ہیں. ایک کامن مسئلہ سب سے زیادہ تھا مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر اپارٹ فرام بریسٹ کینسر. اور اس سے بھی زیادہ جو ڈائر ایشو تھا، میں نے جب بھی آفیشیل سے وہاں بات کی، سول بھی اور ملٹری کے بھی، تو بڑی گھمبیر سچویشن تھی. اسکولز میں فیمیل ٹیچرز نہیں آ رہی تھیں، خاص طور پہ اف آئی مینشن ون ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ان تیرا ویلی، پائندہ چینا میں ایک بہت بڑا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اور ہم میں سے بہت سوں کو نہیں پتہ، آئی کورڈ دیٹ ایریا، کہ پارٹیشن کے وقت سے لے کر آج تک اس ویلی میں وہ پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. اور اس اسکول کے پرنسپل تھے عمران علی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس 850 کی کیپیسٹی تھی بچوں کی، بچیوں کی بھی، اور 1150 بچوں کے والدین چاہتے ہیں انرول کرانا بچوں کو، اور دور دراز سے آنے کو تیار ہیں. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے. فیکلٹی ممبرز ہسپتالوں کو اٹھا لیں، شولام ہاسپٹل ہے جنوبی وزیرستان میں، وہاں پر ملٹری کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آف دا ریکارڈ سرو کر رہے ہیں، کیونکہ سول ڈاکٹرز انکلوڈنگ گائنیکالوجسٹ انکلوڈنگ سونوگرافرز کوئی بھی وہاں آنے کو تیار نہیں ہے. اور جب ان کی اپائنٹمنٹس نکلی ہوئی ہیں، ان کے اپائنٹمنٹ لیٹرز ٹائپ ہوئے ہیں، لیکن وہ یا تو زیادہ سیلری مانگتے ہیں یا وہ کچھ ایسے بہانے کروا دیتے ہیں، ریسورسز سارے اپنے سورسز یوز کرتے ہیں کہ وہاں ٹرانسفر نہ ہو سکے ہماری، یا اگر ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس کو ریورس کرایا جائے. تو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں یہ 2 بڑے گھمبیر معاملات ہیں جس میں ڈائریکٹلی چھوٹی بچیاں اور خواتین وہاں سفر کر رہی ہیں، کیونکہ ملٹری کا کام نہیں ہے سارے ہسپتالوں کو، سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو چلانا. وہ ریہیبلیٹیشن کے فیز میں تعمیر کر کے ضرور دے رہے ہیں، مگر جب تک اس میں سول انپٹ نہیں ہوگی تو ہم کسی وقت میں پھر جا کر ملٹری کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وائی دے آر ڈوئنگ دس اینڈ وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ. وہ ایک خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان لوگوں کا اعداد و شمار آپ پلیز اپنے آفس کے تھرو نکلوائیے کہ جن کی وہاں اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اینڈ سیم گوز فار بلوچستان ایز ویل. میں ابھی سپٹمبر میں بلوچستان گئی تھی، سیم از ہیپننگ ان آوران اینڈ تربت ایز ویل. وہاں ایف سی چلا کے دے رہی ہے اسکول بھی اور ہاسپٹلس بھی. سو دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو برنگ ان ٹو. اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، بلکہ بہت ساری جگہوں پر فوج جہاں پر ہے وہاں پر یہ فوج اپنا بیڑا اٹھا لیتی ہے. اٹس گڈ آف دیم، مگر اٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک تو آپ نے ذکر کیا ٹرائبل ایریاز کا. کل کی خبر ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے تکلیف دہ ہوگی کہ 4 خواتین کو ٹیررسٹ نے مارا، پھر آج ان میں سے ایک ٹیررسٹ کو پکڑ کر مارا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے 100 بلین روپیز طے کیے تھے کہ فاٹا کے اندر انضمام کے بعد اس کے اندر خرچ کیا جائے گا، اور اس کے اندر محسوس یہ ہوا، کیونکہ میں نے جا کر دیکھا بھی، دا کیپیسٹی ٹو یوز دو 100 بلین ابھی نہیں ہے، کیونکہ فاٹا کو جس طرح سے ایجنسی تھا، ایجنٹ تھا، چلاتا تھا، وہاں کورٹس نے بھی پہنچنا ہے، وہاں پولیس نے بھی پہنچنا ہے، وہاں سسٹمز نے بھی پہنچنا ہے. تو لہٰذا آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا. اٹس اے ویری میجر ایشو. آئی ول ڈیفینیٹلی لک انٹو اٹ. ایک چیز آپ کو اور ایڈ کر دوں، یہ جو آؤٹ ریچ ہے نا جس میں آپ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، اس کے اندر آئی ایم ورکنگ ود دی ایس اے پی ایم آن ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایریاز کے اندر خواتین تک چیزیں پہنچ نہیں پاتی. لیڈی ہیلتھ ورکر ہے مگر اتنی نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچے.
لہٰذا آئی ایم ارجنگ ہم ٹو اسٹارٹ اے سسٹم آف ٹیلی ہیلتھ کہ ایک عورت کہیں بھی ہو اس کا میاں جو ہے وہ روزی کمانے نکلا ہے، وہ کب آئے گا، کب وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے، ڈاکٹر ہوگا نہیں ہوگا. تو پاکستان کے اندر صحت کی آؤٹ ریچ کے لیے امیجیٹ، دیکھیے میں اور آپ فیس اٹ، ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں تو آئی نیڈ امیجیٹ ایڈوائس، یعنی اتنی جلدی کہ بخار ہو جائے تو مجھے ایڈوائس چاہیے کہ بھئی میں کیا کروں، کچھ میں جانتا ہوں، میں پیناڈول کھا لوں گا، یہ کر لوں گا، بٹ ادروائز وی نیڈ ایڈوائس. وہ اس بیچاری عورت کا، میں مردوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں، مگر اس بیچاری عورت کا جس کا خاوند رات کو 9 بجے کام کر کے آئے گا، وہ اس قابل بھی نہیں ہوگا کہ اس کو لے جائے. سو یور سوشل میڈیا انفلوئنسنگ انکلوڈز دا فیکٹ کہ وی ول ایڈ دیز ریجیمنٹس ٹو اٹ کہ ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے بھی کچھ کام ہو جائے، کچھ ایڈوائس مل جائے. ڈزنٹ نیڈ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سٹنگ ایٹ دس اینڈ ٹو ایڈوائز کہ بھئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کیا ہے. دس از اے سائنس جو لے پیپل بھی ایڈوائزرز کے طور پر کال سینٹرز میں کام کرتے ہیں. تو اٹس اے بگ ٹاسک، بٹ یو ہیو ریز اے ویری گڈ ایشو کہ فاتح کے اندر ان جگہوں پر زیادہ کمزوری ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم اتنی جلدی اسپتال BHUs بنا سکتے ہیں جتنی جلدی ہم ٹیلی ہیلتھ شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. میرا نام اسد اللہ خان ہے اور میں چینل 92 کے ساتھ بطور اینکر اور روزنامہ 92 اخبار کے ساتھ بطور کالم نگار وابستہ ہوں، اور اس کے علاوہ یوٹیوب ولاگر ہوں. ہم پاکستان میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی زیادہ تر ڈسکشنز جو ہیں وہ چونکہ ٹیلی ویژن پر پولیٹیکل چیزوں پر ہوتی ہیں اور اسی پر ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹنگز زیادہ آتی ہیں، اور یہی ٹرینڈ ہم جو کرنٹ افیئر سے وابستہ لوگ ہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر چیزیں پولیٹیکل ہی دیکھی جاتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ رہ جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ کہ امپورٹنٹ چیزیں، مثال کے طور پر میں نے کچھ کالمز لکھے ہیں اور کچھ ویڈیوز اس پہ کی ہیں کہ پاکستان میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ایک ایسا خلا موجود ہے کہ اس پہ شاید کام نہیں ہو رہا. میں صرف 2 مثالیں دوں گا مختصر رکھتے ہوئے اسے. ایک تو کاٹن کا جو 40% کراپ اس دفعہ کم ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 ادارے ریسرچ کے، کاٹن ریسرچ کے موجود بھی ہیں، 6 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں ملیں. اچھا، اب اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت ڈپریسڈ ہیں اور اس کی وجہ سے شاید کارکردگی میں ایک یہ بھی ریزن ہوگی کہ وہ نہیں ہو پا رہا. پھر ہم سمجھتے تھے، آج تک میں سمجھتا تھا کچھ دن پہلے تک، کہ پاکستان کا کینو جو ہے، سرگودا کا کینو، وہ دنیا کے بہترین کینوؤں میں سے ایک ہے. اور وہاں جا کے پتہ چلا ہے کہ وہ کینو جو ہے وہ پاکستان میں اب A گریڈ کینو صرف 20% پیدا ہو رہا ہے، اور رشیا اور چند ایک کنٹریز کے علاوہ اب پاکستان میں کینو کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، اور خطرہ ہے کہ آئندہ 2-3 سال میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس پر بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوبرز کو یا اپنے پلیٹ فارم پر جہاں پر ہم سب موجود ہیں اس پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، انکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سسٹم جس کے تھرو پھر ریسرچرز کی انکریجمنٹ ہوتی ہے اس سسٹم کو شاید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں نے پچھلے سال اور اس سال پھر کروں گا، ذرا سا ابھی سے ہم تیاری کر لیں. پچھلے سال ہم نے عام صدور کو اور بادشاہوں کو بھیجے تھے پریسیڈنسی سے، اور اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوا. پرنس چارلز نے اس کو ویلکم کیا، کھایا، تعریف کی آموں کی. بہت ساری جگہوں پر کرغزستان میں انہوں نے بازار لگایا ان آموں کا، پبلک کو دکھایا. اچھا، اس کے اندر جو فوڈ ہے، فوڈ ایکسپورٹس کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بن رہا ہے کہ اب دنیا نے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے ایک پابندی لگائی ہے کہ اس کو فوٹو ٹریٹمنٹ کیا جائے، یہ اور مختلف ٹریٹمنٹس کیا جائے، اس کے بغیر وہ لیتے نہیں ہیں. اچھا، تو لہٰذا ابھی میں نے وہ جاپنیز ایمبیسڈر سے بات کی ہے کہ دس از دا بگیسٹ انویسٹمنٹ وی کین ڈو، کہ ہم ٹریٹ کر کے بھیجیں، ورنہ یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ایک تو وہ بات ہوئی. تو کینو کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ کینو کی ایکسپورٹس یا فوڈ کی یا فروٹس کی ایکسپورٹ جو کریں، اتنا اچھا ہمارا ہے عام، مگر اس کو ایکسپورٹ ہم اس پوٹینشیل پر نہیں کر رہے. مگر پچھلے سال بڑھ گیا، تقریباً 1 بلین کے قریب تو آ گیا ہے. بڑا اس سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. بالکل آپ نے چیز کی، مگر اپنی گفتگو کے اندر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ prompted me to make a mention کہ there is a lot of stress in society. یعنی صرف روزی کا سٹریس نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سٹریس ہے، اور انسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہم خبر پڑھتے ہیں آپ کے یہاں 92 میں یا انڈس نیوز پر، جب وہ کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے کسی کو جان سے مار دیا. اینڈ دیز آر جسٹ اے pyramid آف اے ویری براڈ بیسڈ ایشو آف اسٹریس ان سوسائٹی.
تو اگین ٹیلی ہیلتھ از ون آپشن کہ اس کے اندر کی جائے. اسٹریس کریشن کے اوپر کم توجہ اور خوش رہنے کے اوپر زیادہ توجہ. بٹ دیز آر آل ویری ویگ ایریاز جو میرے لیے کنسرن ہیں اور آپ کے لیے بھی کنسرن ہیں, کیونکہ یہ اسٹریس والا معاملہ بھی ہر گھر ہر خاندان میں ہوتا ضرور ہے. السلام علیکم سر. فیاض محمود, بول ٹیلی ویژن سے میرا تعلق ہے اور ساتھ میں یوٹیوب بھی کر رہا ہوں. اچھا سر, میں سب سے پہلے تو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر خواتین ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے بھی ہوتے ہیں, ایک آدھ بچہ گود میں بھی اٹھایا ہوتا ہے, جبکہ وہ پھر پریگننٹ بھی ہوتی ہیں. تو آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, کیونکہ پہلے ہی ہماری جو پاپولیشن ہے اس کا وہ بڑھ رہی ہے اسپیڈ کے ساتھ, اور مزید ان لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ان کے پاس پہلے کھانے کو نہیں ہے, وہ مانگ کے کھا رہے ہیں اور مزید آگے آبادی بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے گورنمنٹ کے لیے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا جائے تاکہ ان کے جو میل ہیں ان کو کوئی کاروبار دیا جائے, چھوٹے لیول پہ ان کو کوئی بزنس کروا دیا جائے, کوئی جاب دے دی جائے تاکہ ان کو اس مانگنے سے ہٹایا جا سکے. اچھا, ایک تو ایشو یہ ہو گیا. دوسرا سر, آپ امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہماری خواتین پہلے ہی کام نہیں کرتی ہیں, وہ زیادہ تر ہماری سوسائٹی کا ایسا حصہ ہے کہ ان کو ہاؤس وائف کے طور پہ گھر میں زیادہ رکھا جاتا ہے. لیکن جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو بہت سارے ایشوز کا سامنا ہوتا ہے, ہراسمنٹ کا بھی سامنا ہوتا ہے, اس طرح دیگر ایشوز بھی ہوتے ہیں. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ تو ایک عام خواتین کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو خواتین کام کر کے اپنا نام بناتی ہیں ان کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مہوش حیات کی. ان کو ایک ایوارڈ ملتا ہے, ان کی سوشل میڈیا پہ بیشنگ ہوتی ہے جس پہ ان کو آ کے اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کے کام کی وجہ سے یہ ایوارڈ ملا ہے. اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کوئی ایسا کوئی لا لے آئے کہ FIA از خود کوئی کارروائی کرے, ایسے جو بھی بیشنگ کرنے والے لوگ ہیں, سوشل میڈیا کے پیجز ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے. اس حوالے سے پلیز. جی, ایک تو میں آپ سے آخری بات سے شروع کرتا ہوں کہ جب گورنمنٹ قانون لائے گی نا تو سارا سوشل میڈیا اٹھ جائے گا کہ جی اس قانون کو غلط استعمال کیا جائے گا. تو لہٰذا لیٹس بی کیئرفل. دوسری بات آپ سے یہ کہوں کہ جو معاشرہ ہے نا اسی کو تو بدلنے کے لیے آپ کو بلایا میں نے. دیکھو, معاشرے کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے. میں آپ سے یہ ذکر کر دوں کہ میں نے MNS سے پوچھا عورتوں سے کہ تمہیں اپنے پراپرٹی کے حقوق ملے, تو 50% فرام پنجاب سائڈ کہ نہیں ملے. بھائیوں کو دے دی گئی, مجھے ہمیں کہہ دیا گیا کہ ہمیں جہیز میں جو دیا تھا وہ دے دیا. ان KP پرابلی نو بڈی سیڈ کہ ہمیں پراپرٹی ملی. اچھا, یہ معاشرہ ہے, یہ قانون نہیں ہے. قانون موجود ہے, یہ معاشرہ ہے جو نہیں دے رہا. یہ علماء سے میں اسی وجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جب کہہ دیا تو تم بھی اس فور فرنٹ میں آؤ, مگر سٹل یہ معاشرہ ہے. آج صبح مائی وائف گیو می اے ویڈیو کہ وہ کیا آنر کلنگس کے اوپر یا آنر کے بنیاد کے اوپر, اینڈ اٹ واز سو ڈپریسنگ کہ ظاہر معاشرہ ہے نا جس میں آپ نے فائٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو. دیٹ از وائی یو آر ہیئر. حکومت یہ سارے کام نہیں کر سکتی بیکاز یو ہیو ٹو چینج دا ہیبٹ. حکومت اور آپ نے سب نے مل کر لوگوں کو لاکھوں مرتبہ یہ کہا کہ ماسک پہنو, ہاتھ دھو اور سوشل ڈسٹینسنگ کرو. لاکھوں مرتبہ کہنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ مے بی 60% آف دا پاپولیشن فالوڈ دیٹ. قانون بھی بنائے, مساجد کے اندر اہتمام بھی کیا. دیٹ از وائی یو آر انفلوئنسنگ اینڈ دیئر فور ادر پیپل تھرو یو بہت اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے آپ کو بلایا. میں سمجھتا ہوں یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل. اس وجہ سے کہ یعنی اپنے جیسے آپ نے کہا, کسی نے یہ بات ذکر کی کہ جی نیوز میڈیا کے اندر, ٹیلی ویژن میڈیا کے اندر سارا سیاسی ڈسکشن ہے, اور سیاسی ڈسکشن یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہوئی, دوسری جگہوں پر بھی ہوئی, مگر اف یو گو ٹو دا US تو وہ پولیٹیکل ٹاک شوز اس ٹائپ کے نہیں ہوتے وہاں پر دوسرے انداز سے ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں, یہ تو ریونیو کے لیے ضروری ہیں. جس چیز کو لوگ دیکھیں گے وہاں ایڈورٹیزمنٹ آئے گا, تو یہ اس سے میں بیٹل ہی نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بہت سارا کام کر سکتے ہیں. پاپولیشن کے لیے جو آپ نے ایک ایشو ریز کیا, آپ کو آگاہ کر دوں کہ پاپولیشن روکنے کا طریقہ یہ ایک تو دنیا کے اندر ایجوکیشن جیسے بڑھی ہے عورت کی تو پاپولیشن مینیج ہوئی ہے, تو دیٹس اے لانگ ٹرم تھنگ. دوسرے یہ کہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آؤٹ آف 8 ملین پریگننسیز ان اے ایئر
4 million are unwanted pregnancies. So either they go through abortions or they just go through delivery, but half of them are unwanted pregnancies. क्यों? क्योंकि contraceptives available नहीं है. क्यों? यानी मर्द भी इस वर्ष शॉप में जाकर कंट्रासेप्टिव लेते हुए शर्माता है, तो औरत कैसे जाएगी? तो इसके अंदर लेडी हेल्थ वर्कर का इम्पोर्टेंट होना, फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के ऊपर मैंने अभी काम किया है, कुछ मीटिंग्स की हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक नहीं बन रहे, मगर बनना शुरू हो जाएं तो देयर इज़ अ कंपनी विच कैन स्टार्ट वर्किंग विद इन, बल्कि हैज़ स्टार्टेड वर्किंग, हम उसको इनॉग्रेट करेंगे कि 3-4 महीने में वो फुल प्रोडक्शन पर आ जाए तो 2 मिलियन IUDs इन अ ईयर बनाने के काबिल हो जाएगी. तो दैट विल बी वन वे. तीसरे आपने पॉइंट किया बेगरी जो हो रही है. अच्छा, बेगरी इज़ अ प्रोफेशन एंड अ नीड भी है कहीं, यानी बजाय इसके कि सबको हम एक जगह कर दें, इट्स अ नीड. ये अयूब खान के ज़माने में से जब मैं छोटा था तो मस्जिद के आगे ट्रक आता था, उठा कर ले आता था, फिर वापस मजबूरन सड़क पर छोड़ देता था. तो लिहाजा ये बेगरी यू विल फाइंड मच मोर इन पाकिस्तान, बट यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑल्सो. आपको सबवेज़ के अंदर वो लेटा हुआ आदमी मिल जाएगा जो हु वुड बी बेगिंग. तो लिहाजा अब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना, और ये जो पैकेजेस हुकूमत, मैक्रो इकॉनमी ठीक हो रही है, उसके साथ साथ ये जो नीचे की महंगाई कम हो जाएगी और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी तो बेगरी कम होगी. ईदी साहब अल्लाह को प्यारे हुए ये बार बार कह कर के बड़े लोगों तुम इस तरह से खैरात मत करो, ये प्रोफेशनल्स हैं, तुम खैरात करो मेरे इदारे के थ्रू, मैं सही जगह तलाश करके करूँगा. मगर हमारे जो लोग हैं एलिटिस्ट, वो समझते हैं कि दर शीशा किसी ने खटखटाया, 100 रुपये देकर मैं बरी ज़िम्मा हो गया कि मैंने खैरात कर दी. तो ये दिस इज़ अगेन अ सोसाइटी प्रॉब्लम के खैरात ज़रूर करो, बट डोंट प्रोमोट स्कैमर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट. तो बहुत सारे आपको नज़र आ जाएंगे. बहुत सारे अच्छे लोग, इस्लामाबाद का एक बंदे को हमने अवार्ड दिया पिछले साल, who was working on the street children, है ना. तो लेट्स प्रमोट, जिनको तकलीफ़ हुई और जिन्होंने मेहनत की, बच्चों को तालीम देने के लिए बड़े बड़े हीरोज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईसा नकवी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ. प्रेसिडेंट साहब, आपने 21 फरवरी को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटीज़ के राइट्स पर, उसमें आपने एक स्टेटमेंट दी, उसमें आपने फ़्रांस में एक मुतनाज़ा बिल उसका हवाला दिया. अब उसका फॉलोअप ये है कि फ़्रांस की हुकूमत ने हमारे जो नाज़िमुल उमूर हैं सफारत खाने के, उनको बुला के एहतजाज किया है. पाकिस्तान में ओवरऑल और मुस्लिम दुनिया में जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है इस हुकूमत ने, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है, एटलीस्ट अवाम के लेवल पे, कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्लामोफोबिया को और फ़्रांस में होने वाले इक़दामात को जिस तरीके से टेकअप किया है. इस फ़्रांस के एहतजाज के बाद, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने बायलैटरल ताल्लुकात ख़राब होने के इंदिया दिया है कि ऐसे करने से होगा, पाकिस्तान बैकआउट तो नहीं करेगा? एक तो ये बताएं कि जो पोजीशन है आपकी, जो आपने उस दिन रीइटरेट भी की, आपने बोली उस कॉन्फ्रेंस में, क्या पाकिस्तान इससे पीछे तो नहीं हटेगा? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन से, जो इंटरनेशनली हमने इस्लामोफोबिया के ऊपर पोजीशन है पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में यूनाइटेड नेशंस में बोली थी, आपने रिसेंटली उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने वो बोली. क्या आपको लगता है कि इस पोजीशन के साथ पाकिस्तान स्टिक करेगा? क्योंकि अब इंटरनेशनल दबाव, अगर फ्रांस जैसा मुल्क, कुछ और यूरोपियन ममालिक इस पर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हैं, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल एक्चुअली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटेगा. हम किसी को कन्फ्रंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की कैफियत को हम दूसरों को अवेयर करें. तो दैट कम्युनिकेशन जो मैंने दी थी वो यही था कि जितना हम इस चीज़ को हाईलाइट करते रहें कि भाई इस्लामोफोबिया ख़तरनाक है, तुम्हारे मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है, हिंदुस्तान के लिए भी ख़तरनाक है ना, हर मुल्क के लिए इसी तरह से है. तो मेरा ख़्याल ये है कि अगर हम अवेयर नहीं करेंगे तो ये मामला बढ़ेगा. अब कम से कम अवेयर करना शुरू किया है. ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फ्रेंच हुकूमत ने मेरे बयान को किस अंदाज से सोचा होगा. मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि यूरोप ने जो फोबियाज़ अपने यहाँ ख़त्म किए, यूरोप के अंदर सबसे बड़ा फोबिया अगेंस्ट द जूस था, उन्होंने यूरोप ने उसको हैंडल किया. और जो जमहूरियतें और जो मॉडर्न ज़माना आया है, इसमें सबसे बड़ा काम यही किया है कि रेशियल फोबियाज़ को दूर किया, रिलीजियस फोबियाज़ को कम किया. उसी सिलसिले की कड़ी है.
یہ اسٹرگل مسلمانوں کو کرنا پڑے گا, بٹ جسٹ میکنگ پیپل اویئر. جی دوسرا میں نے جب ہم اس ملاقات کے لیے آ رہے تو گزشتہ روز میں نے اپنے کمیونٹی پیج کے اوپر یہ پوسٹ کیا تھا کہ آپ سے ملاقات ہے تو کوئی سوال ہیں لوگوں کے, تو سینکڑوں لوگوں نے سوال پوچھے ہیں. میں کرکس اس کا ایک بتا دیتا ہوں کہ لوگ آپ سے سننا چاہتے ہیں, پریشان ہیں کہ پہلے حالات خراب تھے اور پھر کووڈ-19 کے بعد لوگوں کو مہنگائی کا اور اس قسم کے معاملات کا سامنا ہے. آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں ایک گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں حکومت کو, آپ پارلیمنٹ میں جا کر خطاب بھی کرتے ہیں. ان کرنٹ سینیریو آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی حکومت کو؟ دوسرا, آپ چانسلر بھی ہیں یونیورسٹیز کے, بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں, جو آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے یونیورسٹیز کا وہ اس طریقے سے نہیں ہوا, تو فیس میں کوئی رعایت اسٹوڈنٹس کو ملنی چاہیے ہائر ایجوکیشن میں بھی اور نیچے لیول کے اوپر بھی, تو اس میں اگر آپ کوئی کردار ادا کر سکیں. میرا آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بات کی, میرا مسلسل ڈسکشن پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میکرو اکنامک سچویشن تو بہت بہتر ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں میں یہاں کنسٹرکشن پیکیج ہے, کووڈ کے اندر ہمارے یہاں انمپلائمنٹ اتنی نہیں ہوئی ضرور مگر اتنی نہیں ہوئی. کووڈ کا آپ نے مقابلہ اچھا کیا, بیلنس آف پیمنٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس کے حوالے سے کراچی اسٹاک ایکسچینج, جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج شو کرتا ہے کہ کانفیڈنس ہے, تو یہ سب چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اس کے اثرات عوام تک آنے میں کم سے کم سال لگتا ہے, یعنی اگر امپلائمنٹس ہوں سب کچھ ہو تو افورڈیبلٹی بڑھتی ہے. تو آئی تھنک دا گورنمنٹ از گوئنگ, مائی اوپینین از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ 3 چیزیں ہیں جن کو گورنمنٹ کا خیال کرنا پڑے گا. ایک مہنگائی گندم کی, بیکاز دیٹ اسٹیپل فوڈ. کیوں گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ گورنمنٹ پالیسی سے گندم کی پرائسز بنتی ہیں, یوریا, فاسفیٹس, جو منیمم پرچیز پرائس ہے, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ ڈالتی ہے. تو لہٰذا پرائسز کا تعلق گورنمنٹ سے ہے گندم کا. اسی طرح سے پرائسز کا تعلق شوگر کین کا اور شکر کا گورنمنٹ سے ہے, کیونکہ شوگر کین پرچیز پرائس گورنمنٹ ڈکلیئر کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح سے تیل کا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے. تو دا پرائم منسٹر از ٹیکنگ اے گڈ لک ایٹ آل دیز تھنگس, اور ان کا فوکس میکرو اکانومک پالیسیز, جہاں پریشر تھا, لونز تھے, پریشانی تھی کہ قرضہ کیسے واپس ہوگا, ایک سسٹم نکل آیا ہے IMF کوآپریشن کے ساتھ, تو یہ بھی ہینڈل ہو جائے گا. اور ایز لانگ ایز وی آر کانشیس آف دا فیکٹ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کنسٹرکشن میں بڑھے گی, ٹیکسٹائل میں بڑھی, تو غریب کا حال یقیناً بہتر ہوگا. بٹ وی ہیو ٹو ورک ہارڈ, آل آف اس. We have neglected, we have allowed people to loot this country. یہ الگ ٹاپک ہے. I am very angry about it کہ اس ملک کو جس طرح سے لوٹ کر اور کھسوٹ کر کھایا گیا نا. اور پھر اس کے اندر ایک چیز آپ میڈیا انفلوئنسر سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, what not today's topic but it is very painful for me, کہ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں کسی چور کو انوائٹ نہیں کریں گے کہ you want to balance it. یعنی چور کو بھی بلا لیں, ایک اچھے آدمی کو اکٹھا کھانے پر بٹھائیں اپنے بچوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ آپ بیلنس کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بڑا فلاسفیکل ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں جی ہم نیوٹرل ہیں. یو وونٹ ڈو اٹ ان یور ہاؤس بٹ یو ڈو اٹ آن ٹیلی ویژن اینڈ یو برنگ دیٹ ان ٹو مائی ہاؤس. سوال ہے آپ سے, بس نو لمبی تقریر پر نہیں, یہ سوال آپ سے ہے. میں آئی ہیو چیلنج اٹ, آئی ہیو چیلنج پیپل ایوری ویئر کہ یو ڈو اٹ. ہاں جی, ناٹ یو, سوری, مطلب میڈیا ڈز اٹ ہے نا, ٹیلی ویژن میڈیا ڈز اٹ. مخدوم شہاب الدین, ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک صحافی ہوں. پریزیڈنٹ صاحب, آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ پریزیڈنسی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب بھی سیاست دان اب آج کل اسپیشلی بات کرتے ہیں, اپوزیشن کی طرف سے بات کی جاتی ہے, تو پریزیڈنسی کا ذکر بھی آتا ہے اور پریزیڈنشل جو آرڈیننسز آ رہے ہیں ان کی بات بھی ہو رہی ہے. تو ان کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے کہ کس قدر وہ پالیٹکس کو امپیکٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ ملک کو امپیکٹ کر رہے ہیں, اور جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں بطور صدر جو آپ کی طرف سے آرڈیننس آتے ہیں ان کے اوپر؟ اچھا, یہ سارا ڈیفیکلٹ سارا ادھر چلا جائے گا, اور آپ کا فوکس بھی اور کل کی خبر, اور جب بھی آپ خبر بنائیں گے تو ادھر ہی جائے گی. تو اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کو پرائرٹی ہماری آج کی میٹنگ کی وہ ہے کہ آپ انفلوئنس کریں میڈیا کو. مگر کیونکہ آپ نے سوال کیا اور میں آپ سب لوگوں کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور ہونا چاہیے. میں نے کل بھی ایک کلپ عادل انصاری نے بھی لوڈ کی ہے جس کے اندر میں نے کمپیریزن کر لیا ہے 3
3-4 साल पीपल्स पार्टी के, 3-4 साल PMLN के, 158 ordinances in a year, 45 ordinances in a year, 58 ordinances in a year. Even when PMLN पिछली गवर्नमेंट में एक साल के अंदर जब 2/3 मेजॉरिटी थी तो एक साल में 18 ऑर्डिनेंस, तो मैं तो अभी 45 तक पहुंचा हूँ हैं, और जबकि असेंबली के अंदर बड़ी कन्फ्रंटेशंस हैं. तो लिहाजा दिस इज़ अ लीगल इशू. लीगल का मतलब ये कि जब हुकूमत के पास रास्ता है, मैं उसको और रास्ते को न रिफ्यूज़ करना चाहता हूँ न करूँगा, उस रास्ते को इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज़ द इंटेंशन के काम तो हो, काम नहीं रुक सकता. अपोजिशन हज़ार ये कहे कि जी हम बात नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब पाकिस्तान के क़वानीन जो हैं वो स्टैंड स्टिल पर आ जाए, कैन नॉट हैपन. तो लिहाजा दैट इज़ द थिंग. प्रेसिडेंसी इज़ नॉन पॉलिटिकल इन द सेंस कि आई एम नॉट मेकिंग एनी पॉलिटिकल जेस्चर्स और पॉलिटिकल मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, बट आई एम अ पॉलिटिकल पर्सन. देयरफॉर मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ जो करप्शन के ख़िलाफ़ है वो मुसलसल आपको नज़र आती रहेगी. अब वो दैट इज़ नॉट अगेंस्ट अ पार्टी, इट्स अगेंस्ट अ सिस्टम जिसके अंदर पाकिस्तान ने 2.5 साल से वो जंग शुरू की है. इंग्लैंड में आई गिव एन एग्जांपल यस्टरडे इन अ टॉक शो कि इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन मैग्ना कार्टा के बाद 300 साल लगे जो एलीट है, जो एक्सप्लॉइटर है, उसको ख़त्म करने में. अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, मगर 300 साल लगे. आपकी जंग तो नहीं है, तो लिहाजा ये लंबी जंग है, नॉट शॉर्ट. अस्सलाम वालेकुम प्रेसिडेंट साहब, मेरा नाम तारिक मतीन है. मैं इस वक्त डिजिटल पे काम कर रहा हूँ और जर्नलिस्ट हूँ. बात हो रही है डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस की, तो मैं इसे सियासत से जोड़ना चाहूँगा. हमारे कुछ सियासतदान हैं जो 2018 के इलेक्शन के नतीजे में एबल्ड पर्सनस में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो इतने डिफरेंटली एबल्ड थे कि अब वो वापस सियासत के मेन स्ट्रीम के धारे में आ गए हैं. जो PDM के बड़े हैं, इनमें ख़ास तौर पर वो डिफरेंटली एबल्ड हैं और अब उन्होंने खुद को वापस मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया है. और इन डिफरेंटली एबल्ड लोगों में आपको लगता है कि जब अगला इलेक्शन आएगा तो इतनी एबिलिटी है कि ये वापस यहाँ पर ये आपका माशरा आएगा. देखिए ना, आप क्या तैयार कर रहे हैं. आप हैं उस्ताद कौम के, आप हैं जो तरबियत कर रहे हैं कौम की. मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास माइक्रोफोन है, आपके पास वो भोंपू है जिसकी बुनियाद पर आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचती है. मेरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, उसमें लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग थे, बहुत बड़ी तादाद थी. देयर वाज नो माइक्रोफोन, देयर वाज नो लाउड स्पीकर. मुकब्बिर थे जो बात कही, वो 20 लोगों को किसी ने चीख कर सुनाई, फिर 20 ने मज़ीद चीख कर सुनाई. इस तरह से वो एक मैसेज जो है वो कई मिनटों में आखिर तक पहुंचता था. बट मेरा और आपकी मजबूरी ये है कि जो मैं अब ज़बान से कहूँगा और आप जो ज़बान से कहेंगे वो कौम अडॉप्ट करेगी. तो आप अगर कौम का रास्ते का तयन करें, सियासी और गैर सियासी, मैं समझता हूँ गैर सियासी होता है जो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि सच बोलो, अच्छे काम करो, लोगों की खिदमत करो, हैं, वो रास्ता भी है. उसके अंदर आपको मालूम है जब सियासत ख़राब हुई 70, 80 और 90 की दहाई के अंदर, तो बहुत सारे लोग सोशल सर्विस की तरफ गए. ईदी साहब गए, सिटीजन फाउंडेशन गया, बहुत सारे लोग, वेरी टैलेंटेड पीपल वेंट इनटू सोशल सर्विस, सीइंग, थिंकिंग कि ये यहाँ पर काम चलेगा. मगर जो सोशल सर्विस होती है, वो जो हुकूमत के क्रिएटेड क्रैक्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि सोशल सर्विस वाले सिर्फ बैंडेड लगा सकते हैं, उन क्रैक्स को भर नहीं सकते. तो जो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया और जो आपके दिलों में हो, इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि कौम बनाना आपका काम है. अपने सोच के एतबार से सैक्रिफाइस करें इस बात को कि व्हाट मे बी द नीड, कमर्शियल नीड ऑफ योर ओपिनियंस, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें इसके साथ कि आपकी इस मुल्क की कमर्शियल नीड ये है कि आप कौम बनाएं, रिलायबिलिटी हो इस कौम की, सच्चाई हो. यानी ऐसा ना हो कि यहाँ से गुड्स भेजी जाए. जब मैं ताजिरों से कहता हूँ कि भाई तुम रिलायबिलिटी दुनिया में पैदा करोगे तो बनेगी, तो लिहाजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपसे आज आपको जहमत दी है. एंड आई विश वी कुड टॉक अबाउट इट मोर कि किस तरह से हम अपने सिस्टम. तो फ़िलहाल आप हैं इंडिविजुअल्स मेरे सामने, कोई हुकूमत की पॉलिसी ये नीड पूरी नहीं कर सकती, कोई हुकूमत का कानून ये नहीं कह सकता कि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने जर्नलिस्ट हैं वो सिर्फ अच्छी बातें करें. कोई कानून ऐसा नहीं कह सकता. अस्सलाम वालेकुम प्रेसिडेंट साहब, दिस इज़ मरिया हाशमी.
I'm a journalist by profession and I'm a digital media influencer as well. I've recently joined public news as an anchor person, so I'm hosting a political talk show. اور آپ نے بالکل میرے دل کی بات کی کہ صحافی کے لیے there is no such thing as neutrality in journalism. Let me be very clear. غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے. آپ محض اس لیے کہ آپ نیوٹرل لگیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے اگر ایک دھیلے کی کرپشن واقعی میں نہیں کی تو آپ باقیوں کے ساتھ جن کے کرپشن کے انبار ہیں ان کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. البتہ صحافی کا فرض ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت غلط ہے اس کو اسی طرح غلط کہے جس طرح اپوزیشن جماعتوں کو غلط کہتی ہے. ایک اور چیز کہنا چاہوں گی, آپ نے ابھی بات کی کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سیاست کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے سیاست میں بھی بہت کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے. وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آرڈیننس کیوں آیا اور اس حوالے سے کیوں مشاورت کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے, میں ان سب کے لیے کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ میں, آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے, سندھ حکومت میں جب وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی بات آئی تھی تو اس وقت بھی سندھ ہائی کورٹ کے پاس یہ معاملہ گیا تھا اور عدالت سے مشاورت کی گئی تھی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ پٹیشن گئی تھی. 3 رکنی وہ بینچ تھا جس نے وہ سنا تھا اور اس میں معزز عدالت نے یہی بات بتائی تھی کہ جو قانون آپ کو گائیڈ کرتا ہے, کیونکہ سینٹ کی جس طرح سے کوئی مجوزہ طریقہ رائج نہیں ہے, درج نہیں ہے, اسی طرح لوکل گورنمنٹ کا بھی کوئی مجوزہ طریقہ اس میں درج نہیں تھا. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کبھی بھی پریزیڈنٹ صاحب کسی پریشر میں نہ آئیے گا, چاہے 25,000 چینل سارا دن بیٹھ کے کہیں کہ آپ نے غلط کیا, جو بھی کہیں, ایز لانگ ایز آپ کے ضمیر میں اطمینان ہے, آپ مطمئن ہیں کہ پاکستان میں صاف شفاف نظام لانے کے لیے آپ نے ایک صحیح قدم اٹھایا ہے, تو اس پر آپ ڈٹ کر کام کیجئے. اور آخری بات یہ کہ چونکہ یہ بات بالکل درست کہی میرے ساتھیوں نے کہ ہمیں واقعی ریٹنگ نہیں ملتی اگر ہم سیاست کو ڈسکس نہ کریں. ریٹنگ ملتی ہی وہ تو میں سے ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, but that's what people want to see. So فرسٹ لیڈی کی بھی میں خدمات کو جو ہے خراج تحسین آپ کو پیش کرنا چاہوں گی آپ کی خدمات پر, کہ آپ نے واقعی بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور دیگر بہت سی چیزوں کے حوالے سے اپنا بڑا افیکٹو رول پلے کیا, اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ میوٹ پر نہیں ہوتا صدر کا جو رول ہے. آپ دونوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے ماشاءاللہ. ایک ریکویسٹ آپ سے میں کرنا چاہوں گی کہ آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک انگیجمنٹ ہو. اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جتنا زیادہ آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, میڈیا اتنی ہی زیادہ اس کو پھر کوریج دے گا, اور آہستہ آہستہ لوگوں کی یہ ایپیٹائٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ ان چیزوں کو, سوشل ایشوز کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے. اچھا, میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ جو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو چیز کمرشلی چلے گی وہ میں آپ سے ریکویسٹ ہی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو وڈرا کرو, کیونکہ دیکھو یہ آپ کی روزی کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں. اگر میں ایسے ٹاک شوز پر جاتا رہا ہوں جہاں کا اینکر کہتا تھا کہ یار بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہو رہی ہے, کچھ آپس میں لڑو, دیٹ از ٹرو, آپ جانتے ہیں ہے نا, تو اس کے باوجود میں نے گریز بھی کیا, کہیں لڑا بھی میں ان کے کہنے سے, مگر گریز بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو اچھے چیزیں ہیں ان کی پیکیجنگ کر لیں. یعنی میں نے تو یہ بھی کہا کہ جیسے ہیپاٹائٹس ہے, جیسے بریسٹ کینسر ہے, جیسے اور چیزوں سے, کمیونیکیبل ڈیزیز سے احتیاط کرنی ہے, ہاتھ دھو کر, جیسے ڈسیبلڈ لوگوں کی بات ہے. تو میں نے یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو ڈرامہ رائٹرز ہیں وہ اپنی کہانی لکھیں, پوری لکھیں جیسے لکھتے ہیں, اس کے اندر 4 سینٹنسز کسی چیز کے ڈال دیں, ناٹ مور, 2 سینٹنسز ڈال دیں کہ ایک ڈرامہ رائٹرز کی اپروچ جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جائے کہ وہ عورت کے اوپر ظلم کرتا ہوا دکھائیں کہ تھپڑ مار رہے ہیں, بروٹیلٹیز ایسی نہ دکھائیں, ان چیزوں سے گریز کر لیں. پھر ٹیلی ویژن میڈیا کبھی کبھی بد احتیاطی کر جاتا ہے, تو آئی پلیڈ مائی رول, آئی واز دی چیف آف پیمرا. کبھی کبھی ٹیلی ویژن میڈیا نے جو بچوں کے ساتھ ظلم ہوئے تھے کسی شہر میں پنجاب کے, اس میں ٹیلی ویژن میڈیا نے یہ بھی احتیاط نہیں کی بعض لوگوں نے کہ ان بچوں کے چہرے بھی آ رہے تھے جن کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئی تھیں. تو ان چیزوں کا احتیاط کر لیں. بالکل میرے اور آپ کے جیسے معصوم بچے ہیں یہ, ہمیں اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ چیز اسٹگمے کے طور پر ساری عمر کے لیے لگ نہ جائے. تو یہ جو محبت ہے معاشرے کے ساتھ, یہ آپ کے دلوں میں موجود ہے, لہٰذا اس محبت کو مت چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ پیکیجنگ ضرور کرتے رہیں. ان ایوری ٹاک شو یو کین اسٹل پٹ ان اے سینٹنس اور 2 فار ریفارمنگ سوسائٹی.
ایک چیز ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, ایک چیز ہے کہ جو سوسائٹی کی ریفارمیشن کا ایک جیسے آرکیسٹرا ہوتا ہے نا, اس کا بیچ میں جو میوزک ہے, جو کنٹینیوس میوزک ہے, وہ ریفارم آف سوسائٹی ہونا چاہیے. جو بیچ میں کریسنڈوز آتے ہیں, یہ سیاسی کریسنڈوز یہ آتے رہیں, مگر بیس میوزک جو ہے دیٹ از شوڈ بی سوشل ریفارم. السلام علیکم جناب صدر, میرا نام عابد اندلیب ہے اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے اس بڑے بنیادی نقطے پہ ہمیں مدعو کیا آج. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید 10 سال پہلے جو تربیت ہوتی تھی وہ بہت اچھی سی کتاب سے ہو جاتی تھی, یونیورسٹیز سے لوگ سیکھتے تھے, لیکن اب انفارچونیٹلی اس نے ہر انڈیویجول کے حد تک ایکسیس اس کی ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے لوگوں کو. یہ نیریٹیوز کی کنسٹرکشن میں اس کا بہت اہم رول ہے اور بہت ساری چیزیں جناب صدر ایسی ہیں جو شاید ہم فیل نہیں کرتے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہر ایج کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کس لیول تک ہو رہے ہیں, مورلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. تو اس میں سر 2 بنیادی چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی یوٹیوبر ہے, کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا کا انفلوئنسر ہے, اس کو یہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اب ہم قوم بنانے کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے, انفارچونیٹ ہے, جیسے پہلے ہماری کولیگ نے اس کی طرف اشارہ کیا. اور پھر ہم کیا سنانا چاہتے ہیں, اگر ہم اس پہ بات کریں کہ ہم کیا سنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس انداز سے سوچنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس نیشنل ڈسکورس میں ہم اپنا انپٹ کتنا اچھا دے سکتے ہیں, ہمیں خود اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم لوگوں کو کتنا انفلوئنس کر رہے ہیں. جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں شاید 1 لاکھ لوگ تھے, تو ہماری ایک ویڈیو 1 گھنٹے کے اندر لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اور یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس کا جو کاؤنٹر ہونا ہے وہ ریاست نے کرنا ہے, وہ یونیورسٹیز نے کرنا ہے, وہ ہماری نجی محفلوں نے کرنا ہے, وہ ہماری ڈسکشنز نے کرنا ہے. تو وہ جو ایک فلکس آ رہا ہے انفارمیشن کا, نیریٹیوز کا, وہ کہیں کاؤنٹر نہیں ہو رہا. انفارچونیٹلی نہ تو ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے نصاب پڑھایا جا رہا ہے, کہیں اگر پڑھایا بھی جا رہا ہے تو بہت سرسری حد تک پڑھایا جا رہا ہے. تو میری سر آپ سے بڑی ہمبل سبمیشن یہ ہوگی کہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک ادارہ بنائیں, اس کو اس طرح سے فوکس کیا جائے کہ کم از کم اس انفارمیشن کو کاؤنٹر کیا جائے, یا کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائیں. یونیورسٹیز لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے, کتاب اس ڈیجیٹل میڈیا نے بالکل ریپلیس کر دیا کتاب کو, اور یونیورسٹیز کے اندر شاید ہم جتنا ایک سروکار ہمارا یہ جو کسب ہے ٹیچنگ کا, اس سے بھی زیادہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہے ہر اعتبار سے. اس میں آپ اس کے جو یہ مانیٹری بینیفٹس ہیں, اس کے اندر اچھی ارننگ ہو جاتی ہے, لوگ ارننگ کے اسپیکٹ سے جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار نیریٹو کنسٹرکٹ ہونا چاہیے, اس حساب سے بنے. تو میری آخری سبمیشن یہ ہوگی کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں. یہ قائد اعظم یونیورسٹی بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے آپ کے پڑوس میں, ہماری یونیورسٹی, وہاں آپ جائیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جائیں, ادھر یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور پھر سیریس کانٹینٹ سے زیادہ جو ہیومرس کانٹینٹ ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, ان کو مدعو کریں. ہماری ریچ بہت کم ہے ان لوگوں کی نسبت, ان کی ریچ بہت زیادہ ہے. آئی تھینک یو سو مچ کہ آپ اس طرح سے سوچتے ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی. ایک تو دیکھیں, میں HEC کے اندر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جرنلزم کے پڑھانے کے حوالے سے ذرا سا ان کا ویژن براڈ ہو. میں نے جو CPA کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز کی سوسائٹی کے ساتھ جب پچھلے سال بات کی تھی, تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم یونیورسٹیز کو اپنا ٹارگٹ کر لو. میں یونیورسٹیز کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں سے انپٹ لیں, تاکہ جرنلزم جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ نئے ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ کے اعتبار سے اور ایتھکس ان جرنلزم کا بھی پرچار ہو. فی الحال تو ایسے ہی ہے کہ whoever wants to go make a ٹاک شو بنا لیتا ہے, کوئی پیچھے اس کا کنٹینٹ میکرز کے حوالے سے سب ایوری بڈی از فری لانسنگ ہے نا. تو دیٹ از امپورٹنٹ. پھر آپ نے یہ بات کی کہ جی جو میڈیا کے اندر آ رہا ہے, آپ اتنے پرانے لوگ نہیں ہیں, ورنہ میں ایک کتاب مینشن کرتا مارشل مکلوہن کی, بڑی اسٹینڈرڈ ریڈنگ ہوتی تھی میڈیا والوں کے لیے 70s میں, میجر مکلوہن. تو وہ سب لمنل میسیجنگ بھی ہے, وی کانٹ ریکگنائز اٹ بٹ اٹس گوئنگ آن. ریپیٹیشن ان دا میڈیا از امپورٹنٹ. آپ دیکھیں کہ جو ایڈز بنتے ہیں نا, وہ ایک جنگل کو اور ایک سینٹنس کو, 4 الفاظ کے سینٹنس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, آئیدر کوک ہو یا پیپسی ہو, جو کچھ بھی ہو, تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر رجسٹر ہو جائے. یہ بیٹل اس وقت انسانیت کر نہیں پا رہی. انسانیت ہیز فالن انٹو اے اسٹرینج ٹریپ آف مس انفارمیشن, گڈ انفارمیشن. سارا جنگ جو
weapons of mass destruction کی سارا مڈل ایسٹ مسلمانوں کا تباہ ہو گیا under something which was picked up as false information and was communicated to the world as the right information. تو دس از اے ہیوج بیٹل. یہ دس از ناٹ دا فورم کہ میں اور آپ اس پر کریں, مگر یہ میری اور آپ کی زندگی بھر کی سوچ رہے گی, آپ کی خاص طور پر, کیونکہ آپ میڈیا میں کس چیز کو چنیں, کس چیز سے کرائسس ہوگا, کس چیز کو کریں. یہ بیلنس جو ہے نا, اور میرا اور آپ کا باعث کبھی ختم نہیں ہوتا. انسان ہے, باعث از دی اونلی ٹول وی ہیو ٹو ڈائجسٹ انفارمیشن. اگر باعث نہ ہو تو ہم کوئی انفارمیشن ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اس میں ون آف دا 10 books which I suggest very strongly for you media people is The Art of Critical Thinking by Rolf Dobelli. ضرور پڑھنا. اس میں میرے اپنے بائسز, اس میں 100 بائسز کا اس نے ذکر کیا ہے, اور اتنی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے انسیڈنٹس کے ساتھ کہ دیکھو یہ عام باعث ہے. مجھے خود اپنے اندر بہت سارے بائسز نظر آئے جو میں دور نہیں کر سکتا, ہیں میرے پاس. کیونکہ جب میں کسی چیز کو جج کرتا ہوں, میرے اپنے کھانے ہیں, کسی کی شکل دیکھ کر, کسی کے الفاظ دیکھ کر بہت ساری چیزیں میں طے کرتا ہوں. یہی میں کرتا ہوں, یہی ججمنٹس آپ کرتے ہیں ساری زندگی. تو لہٰذا ڈو ریڈ دیٹ. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن کہ میڈیا کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے. اس وقت دنیا پریشان بھی ہے اور دنیا کرائسس میں ہے. ان کرائسس کے لیے آپ کو پورا فلسفہ پڑھنا پڑے گا کہ ہیومینٹی از ان ڈینجر بیکاز آف انوائرمنٹ, humanity is in danger because of the artificial intelligence and new super critical thinking اور intelligence جو ڈیولپ ہو رہی ہے, اس سے ہیومینٹی خود ان ڈینجر میں ہے. کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہیں اور ہمیشہ غلط اور صحیح فیصلے کرتے رہتے ہیں, بڑے ایمان سے کرتے ہیں کہ نہیں بالکل صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں. السلام علیکم اسد صاحب, سید مزمل حسن زیدی فرام تھاٹ بیہائنڈ تھنگس پوڈ کاسٹ. مجھے بیسکلی ان بھائی کی بات کو بھی میں آگے لے کر جاؤں گا. اسٹارٹ میں بھی آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ انفارچونیٹلی مس انفارمیشن, فیک نیوز, اس طرح کے بہت سارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اگر میں ڈیجیٹل میڈیا کو بریک کروں تو اس میں ظاہر ہے ایک تو ہم تمام لوگ ہیں جو کہ اس کو ایز اے میڈیم استعمال کر کے انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, بٹ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پلیئرز ہیں جو کہ بیسکلی اس انفارمیشن کو آگے تک لے کر جاتے ہیں, جیسا فیس بک ایز اے پلیٹ فارم, یوٹیوب ایز اے پلیٹ فارم, یا کلب ہاؤس ایک نئی ایپ آ رہی ہے وہ ایز اے پلیٹ فارم. ہم لوگوں نے ریسنٹ ٹائمس میں یہ دیکھا کہ ہم جب ڈسکشن جب بھی کرتے ہیں تو ہم اپنی لوکلائزڈ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہماری پالیٹکس پہ کیا امپیکٹ ہے, ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ ہے. ہم اس کو ذرا نیشنل لیول پہ اس طرح سے نہیں کرتے کہ نیشنل سیکیورٹی پہ کیا امپیکٹ ہے. فار ایگزامپل ان دا پاسٹ 1 year اگر میں دیکھوں تو بہت زیادہ گلوبلی چینجز آئی ہیں. آپ نے آسٹریلیا کا بڑا اچھا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کی گورنمنٹ کے ساتھ پلیٹ فارم ڈائریکٹلی جا کر کھڑا ہو رہا ہے اور ایک سارٹ آف بلیک میل سچویشن پہ ہے. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ بین ہوتا ہے آن پلیٹ فارمس فرام اے پارٹ آف دا ورلڈ جہاں فریڈم آف اسپیچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اسی کے ساتھ ساتھ میانمار میں ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی ملٹری کے پیجز تمام ڈیلیٹ کر دیے, یہ کہہ کر کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. اگین ویری آربیٹری رولس کی بیسس کے اوپر, وی کین اگری اور وی کین ڈس ایگری, بٹ دا فیکٹ از کہ ٹو گیو پلیٹ فارمز دا پاور ٹو ڈیفائن دا فیٹ آف نیشنز از اے نیشنل سیکورٹی پرابلم. ناؤ اٹس ناٹ اے پرابلم آف انڈیویجولس کہ بھائی نہیں میری کیا اسپیس ہے, میں پیسے کما سکتا ہوں, میں پیسے نہیں کما سکتا. جب اس قسم کا مسئلہ آتا ہے تو آئی فیل لائک کہ اف وی اسٹل کیپ آن ڈسکسنگ کہ ہم ایز اے سوسائٹی کیا کر سکتے ہیں, اور ہم اسٹیٹ لیول کے اوپر اگر اس کو نہیں ڈیل کریں گے, چاہے تھرو پالیسیز جو کہ بہت ساری کنٹریز کر بھی رہی ہیں. یورپ میں ہم نے دیکھا کہ GDPR کے تھرو انہوں نے اپنے لوگوں کی ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے کیا کچھ کیا. انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں وہ نہیں کر پا رہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پلیٹ فارمز کل کو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں, کل کو آپ کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک اور یوٹیوب بین کر دیتا ہے یا کسی بھی اور کے کر دیتا ہے, تو ہمارے پاس کیا فال بیک ہوگا اس طرح کی سچویشن پہ. میں اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا. جی, بہت میجر ایشو آپ نے ریز کیا, یہ میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. ایک تو سائبر سیکیورٹی آئی ہیو بین لوکنگ ایٹ اٹ, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ٹاسک فورس ایک IT کی ذمہ داری دی. تو سائبر سیکیورٹی از سو ڈینجرس ہائیبرڈ وار کے اعتبار سے. سائبر سیکیورٹی ہمارا اپنا ڈیٹا, ہمارا ڈیورنگ اے کرائسس وی کین بی فروزن. اینڈ یو سو کہ US گورنمنٹ نے کلیم کیا کہ ایران کی نیوی کی ساری کمیونیکیشنز اس نے فریز کر دی تھیں. تو وی ڈونٹ ایون نو واٹ ٹولز آر بینگ ڈیولپڈ ان دس ورلڈ. تو وہ میرے لیے بڑی کنسرن ہے. بٹ ایک سائبر پالیسی آف سیکیورٹی بوتھ ان دا ڈیفینس ان دا ریلم آف دا ڈیفینس اینڈ ان دا ریلم آف سویلین ریلم ہے. ہمارے بینکنگ ٹرانزیکشنز, ہمارے نادرا, ہماری ہیلتھ ڈیٹا, ہماری یہ سیکیور رہے, اور ڈیفینس تو اور بھی ضروری ہے کہ وہ سیکیور رہے. تو آپ نے جو بات رکھی وہ بڑی امپورٹنٹ رکھی کہ اس وقت
the media powers are far bigger than country influences. What Facebook determines as a policy, what Twitter determines as a policy, has the ability to damage society before they recover. تو اور یہ پیسہ ان کے پاس جو آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انفارمیشن ایک زمانہ تھا 20 سال پہلے جب ٹاپ 10 ور دی آئل پروڈیوسرز فار ایگزامپل. اس وقت ٹاپ 10 جو ہیں وہ انفارمیشن ریلیٹڈ کیفیات ہیں. اب جو فیس بک کے پاس طاقت ہے وہ دے آر آنسریبل اونلی ٹو دا اسٹاک ہولڈرز اینڈ اونلی ٹو ون گائے ہو اونز فیس بک. ہی ڈیولپس پالیسیز, اس کی مرضی پر ہے کیسی پالیسیز ڈیولپ کرے, کس کو بین کر دے, کس کو روک لے اور کس کو چھوٹ دے دے. آپ نے انڈیا کو دیکھا, وہ کون سا یو ڈی کیا تھا ان کا, وہ جو پروپیگنڈا مشین بنائی تھی انہوں نے, EU ڈس انفو ہے نا, ہاں انہوں نے انرتھ کیا تھا. انہوں نے بہت سارے پلیٹ فارمز بنا لیے تھے ان کو یوز کرنے کے لیے. تو اٹس اے ہیوج بیٹل. آئی ایم ریڈنگ آن اٹ کنٹینیوسلی, but I am not nearer to any solution except for the fact کہ یہ میڈیا جائنٹس جو ہیں یہ کنٹریز کو ٹیک اوور کر لیں گے تقریباً, ناٹ ان اے سینس کہ ان کی آرمی ان کا یہ ہوگا, ان کی آئیڈیا کنٹرولز جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے ٹو الاؤ واٹ ٹو ہیپن اینڈ ٹو الاؤ واٹ ناٹ ٹو ہیپن. تو اٹس اے بگ ڈبیٹ بٹ کیپ آن ریڈنگ اباؤٹ اٹ. ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آن ڈیٹا کنٹرول آف آر اون, کہ ڈیٹا ہم اپنا سیکیور کر لیں, دوسروں سے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں. یہ ہماری اس وقت فی الحال کی پرائرٹی ہے. بٹ دنیا آپ دیکھیں کہ یہ تو اس میڈیا سے پہلے کی بات ہے نا, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن. اس وقت کا جو میڈیا ہے وہ تو بہت کچھ اور زیادہ کر سکتا ہے. سو ہیومینٹی از ایکچولی ان ڈینجر, بٹ دیٹس ناٹ سم thing which a poor country like Pakistan can afford to debate. ہمارے اور جو چیزیں ہمارے انسان are in danger, ان کو ہم نکال لیں. فیکٹفلنس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ people are more liable to believe things which are alarming. کمرے میں سانپ ہیں, سب کا attention اس طرف چلا جاتا ہے, اور they are less liable to believe something which is truthful. وہ آپ جانتے ہیں جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں وہ کریٹیکل نیوز اٹریکٹ کرتی ہے, جو پیسفل نیوز ہے وہ نہیں کرتی. 1:9 کا تقریباً ریشیو ہے اس بات کا کہ خراب خبر کی جو مائلیج ہوگی وہ 9 ہوگی اور اچھی خبر کی مائلیج جو ہے وہ 1 ہوگی. سو دیر فور آپ کی پیکیجنگ کے اندر بھی یو ہیو ڈرفٹڈ ٹورڈز 3 اف ناٹ 5 اور 6 کہ یو وانٹ پیکیجنگ کہ جو خراب ہے, کریٹیکل خبر ہے, پریشان کرنے والی, اس کے ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یو کانٹ چینج دیٹ. میں اس کے اندر مکس کر لیں ایک اچھی خبر بھی. اچھی خبر سے مراد یہ نہیں کہ اچھی خبر, اچھا میسج کہہ لیجیے. جی السلام علیکم سر میرا نام ساجد گوندل ہے, یوٹیوب چینل رن کر رہا ہوں. سر پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا منشور دیا, لوگوں نے لبیک کہا پرائم منسٹر کی آواز پر, اور آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں, ظاہر ہے آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. تو اس حوالے سے سر جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر حکومت کوئی اس طرح کا کیا پلان کر رہی ہے کہ ابھی لاکھوں کیسز عدالتوں کے اندر پینڈنگ ہے, خاص طور پر جو دیوانی کیسز ہیں وہ 35-40 سال سول کورٹ سے شروع ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان, پھر یہاں سے دوبارہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہے پھر وہ سول کورٹ میں جاتی ہے, پھر ٹائم لگتا ہے. ایک تو سر یہ جو جسٹس سسٹم ہے اس حوالے سے یہ لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. لوگوں کا ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے, دوسرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. لوگ صبح سے نکلتے ہیں سر گاؤں سے, اور وہ آ کر 3 بجے ان کو وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کی تاریخ ہو گئی ہے. تو اس وقت لاکھوں کیسز ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے, اس کے باوجود کوئی عملی حل اس کا نہیں قوم کے سامنے آ رہا. یہ آپ تو سر ایک تو بتائیے گا. دوسرا سر اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے ریاست جب بڑے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں ہمارے ادارے, عدالتیں مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کچھ مفرور اشتہاری لوگ, سزا یافتہ لوگ یہاں سے لندن چلے جاتے ہیں, کچھ کی یہاں پر روز ضمانتیں ہو جاتی ہیں, اور عام آدمی جو غریب آدمی ہے بیچارہ وہ روز جس طرح پرائم منسٹر بھی یہ بات کرتے ہیں, تو اس کے باوجود سر اس کے اندر کوئی ایسی خاطر خواہ چینج نظر نہیں آئی. وجہ اس کی یہ ہے سر
لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں महंगाई ہے, बेरोज़गारी ہے, ہمیں علم ہے کہ ابھی اس کے لیے آپ فیکٹریز بنائیں گے, کارخانے لگیں گے, آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن وہ مگرمچھ جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے, جو آپ نعرہ لگا رہی تھی یعنی پرائم منسٹر پی ٹی آئی, کہ ان لوگوں نے وہ جو بھی مافیاز ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے جب آپ بے بس نظر آتے ہیں عملاً بدقسمتی سے, کہ وہ آج بھی ویسے ہی یعنی عدالتوں میں جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے پکنک پہ آئے ہوئے ہیں. تو ایک عام غریب آدمی جب یہ ریاست کا فرق دیکھتا ہے تو اس کے اندر بڑے عجیب قسم کے جذبات مچلتے ہیں. کوئی بات نہیں, لوگ اگر آج آپ ان کو پکڑ لیں, ان کو سزا ہوتی نظر آئے تو لوگ महंगाई ساری چیزوں کو بھول جائیں گے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ شاید انہی کی نسلوں نے پھر اس پر رول کرنا ہے اور پورا سسٹم ان کو کنٹرول نہیں کر رہا, کوئی اندرون کھاتا, کبھی ڈیل ہوتی ہے کبھی ڈیل ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں. تو یہ سر آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, ایک کچھ ٹائم آپ کو ملا ہے, یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان جیسا بندہ وزیر اعظم ہے, آپ پریزیڈنٹ ہیں. تو اگر یہ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور مزید 2.5 سال بھی اگر ایسے بے بسی میں گزر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ پر بہت بڑا بوجھ ہے قوم کا. دوسرا سر, ایسے اسی کے اندر ہی کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ اب ثانیہ ماڈل ٹاؤن سر ایک ایسا کیس ہے, اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں, باقاعدہ ریاستی دہشت گردی ہوئی, لیکن 6.5 سال ہو گئے ہیں, ایسی اندھیر نگری ہے کہ کسی ایک ملزم بھی اس وقت گرفتار نہیں ہے. یعنی یہ ایز اے سوسائٹی سر ویڈیوز ثبوت موجود ہیں, حکم دینے والے, پلاننگ کرنے والے. تو یہ چیزیں سر اس حوالے سے ہمیں ایک تو جسٹس سسٹم پہ آپ ضرور گائیڈ کیجئے گا, اور دوسرا سر یہ جو احتساب ہے, ہم آج اگر ہم ہیلتھ کا ایشو اٹھائیں گے, ایجوکیشن کا, ظاہر ہے ریاست ہر بندے کو روٹی کپڑا مکان 2-4 دن میں نہیں دے سکتی. آپ کہیں گے یہ ہمیں وسائل کا پرابلم ہے, لیکن دوسری طرف سر جنہوں نے وسائل کو لوٹا ہے اگر وہ دناتے پھریں گے تو یہ چیز بڑی عام ہے کہ آپ ان سے کم از کم اگر لیں اور پھر آگے جتنے وسائل ہیں کچھ چیز نظر آنی چاہیے. تو یہ سر بہت سارے لوگوں نے, میں نے چونکہ سوال کیا تو انہوں نے دیا, اور آپ اس حوالے سے شکریہ جناب. مجھے کل ایک اینکر نے یہ پوچھا کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ جیسی یہ حکومت آئے گی یہ سارے معاملات ہینڈل ہو جائیں گے, یہی سوال. تو میں نے اس کو جواب دیا, مذاقاً بھی تھا اس میں حقیقت بھی تھی. میں نے یہ کہا کہ ہم نے میڈیا کو فگر ان نہیں کیا تھا. اچھا ہوا یہ کہ جس پر ہاتھ پڑنا شروع ہو, عوام کے اوپینین, پولیٹیکل گورنمنٹ عوام کے اوپینین کی ڈیپینڈنٹ ہوگی کیونکہ وہ الیکٹ ہوگی دوبارہ, جس پر ہاتھ پڑے. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ ٹیلی ویژن میں اچھا ہاتھ ڈالنے کے اعتبار سے بھی حکومت اتنی ٹرینڈ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہاتھ ڈالے. ثبوت رسید چور چھوڑ کر نہیں جاتے. تو لہٰذا جو نیب کا قانون تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ مکان آپ کے پاس آیا کہاں سے آیا. تو اب جب ٹیلی ویژن پہ میں دیکھتا ہوں کہ بیلنسنگ کرنے کے حوالے سے سب کو برابر کھڑا کیا جاتا ہے تو لوگوں کے اوپینین کے اندر شاید یہ حکومت بھی پریشر میں آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے. تو لہٰذا آلریڈی جو کنفرنٹیشن ہے اس کے اندر پارلیمنٹ آپ کا اپاہج ہوا ہے. اپاہج تو نہیں ہوا مگر پارلیمنٹ کے اندر سے جو لیجسلیشن نکلنی تھی وہ نہیں نکل رہی, اس وجہ سے کہ وہ جو چیلنج ہے جس کے اندر معاشرے نے, میڈیا نہیں معاشرے نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا ہے, وہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہے. 2.5 سال تو پاکستان کو ہوئے, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ 300 سال لگے انگلینڈ کو, فرام دا گلوریس ریولیوشن ٹو میگنا کارٹا ٹو واٹ اٹ از ٹوڈے. تو بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ جنگ جو ہے بٹوین جو ایکسپلائٹر ہے, جو چور ہے, جو کاؤنٹس تھے, جو بادشاہ تھے, جو فیوڈل لارڈز تھے, ان سب کی ایکسپلائٹیشن جس طرح سے منجمد تھی قوانین کے اندر, سوشل اینڈ لیگل قوانین کو, ان کے جو ہاتھ تھے, ان کے کلاز جو تھے اس کو نکالتے نکالتے قوموں کو صدیاں لگی ہیں. تو یہ جو 2 سال کی 2.5 سال کی جنگ ہے, یہ پی ٹی آئی is a phase which I hope gets prolonged, but still this is the direction of the country. جو بھی آئے وہ اسی جنگ کو لے کر چلے گا. یہ جنریشنل جنگ ہے, یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے. تو
تو لہٰذا جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ فکر ہے کہ لوگ بھوکے نہ رہیں، ساتھ ساتھ بھی بیمار نہ رہیں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بیچارہ جو پریشان ہے اس تک ہم پہنچیں، تو آج جو ہم نے آپ کو دعوت دی ہے وہ ان بڑے ایشوز کے لیے تو آپ کی سوال جواب میں آ گئے، مگر ہم نے وہ چھوٹے ایشوز جو پکڑے تھے کہ ساری قوم کو انوالو کریں ان چیزوں کے اندر. آپ نے کورٹس کی بات کی، کورٹس کے اندر بھی میں لیٹ می گیو یو سم تھنگ جو میرے لیے بھی بڑا تکلیف دہ. میرے والد صاحب کا ایک مقدمہ ہے 1977 میں رجسٹر ہوا تھا، اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. میری اپنی زمینیں ہیں جن پر قبضہ ہو گیا، میں نے اس کو باور کرانے کی نیت ہی نہیں کی، کم سے کم پریسیڈنسی میں میں نے زندگی میں چھوڑ دی. میں نے کہا میرے لیے پرائرٹیز یہ نہیں ہے کہ جو لایا نہیں تھا اور جو یہاں جمع کروں گا اور جو لے نہیں جانا اس کے لیے میں جنگ کروں. تو میں نے یہ کئی ایک چیزیں اپنی زندگی میں کروڑوں روپے کی وراثت یا اربوں روپے کی میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا. میں نے کہا کہ ٹائم نہیں ہے. تو اٹ ہیز ٹچڈ می آلسو. یہ جوڈیشل ریفارمز کے اندر پارلیمنٹ کین جسٹ پلے اے رول. ہر لا پاکستان کا یہ کہتا ہے، ہر قانون کہتا ہے کہ جی 3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، 4 مہینے میں فیصلہ ہو جائے، 6 مہینے میں فیصلہ ہو جائے. مگر کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کورٹ سے وکیلوں سے نکلے گی، اور وکیلوں کی لیڈرشپ کے اندر بھی وہی کیفیت ہے جو معاشرے کے اندر لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے. وہی کیفیت اس وقت ہر سیکٹر میں نظر آ رہا ہے. کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو زیادہ اچھا ہو یا زیادہ خراب ہو، سب کو مل کر ہی آگے نکلیں گے. تو ہے یو ہیو ریز ویری امپورٹنٹ کویسچنز وچ آئی ڈو ناٹ ہیو آنسرز ٹو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سوچنے کے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کے لیے اور جستجو کے لیے بہت مواد ہے ان ساری باتوں کے اندر. سر السلام علیکم، میرا نام عدیل وڑائش ہے، میں جرنلسٹ ہوں اسلام آباد سے. سر انٹرنیٹ ووٹنگ پہ آپ نے بڑا کام کیا، آپ کی بڑی ایفرٹ تھی، آپ کا انیشیٹو تھا. پھر یہ ضمنی الیکشن میں اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی ہوا. 2 سال سے سر اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس پہ بحث نہیں ہوئی. اب 2023 کا الیکشن وہ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 میں انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے وہ آ جائے گی؟ اچھا جی، یہ میں نے آج ہی پی ایم صاحب کو میسج بھیجا ہے اسی چیز پر، اور میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا معاملہ ہے یہ میری اس پر میں محنت کر رہا ہوں 2010 سے. سپریم کورٹ بھی گیا، سپریم کورٹ میں خود بھی پیش ہوا، اور جو الیکٹرل ریفارمز کمیٹی بنی تھی نیشنل اسمبلی میں اس میں اس حصے کو میں چیئر بھی کر رہا تھا جس میں انٹرنیٹ ووٹنگ تھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی اور ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن تھی، بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن تھی. اس پر کام کیا. تو کل بھی ہماری پرسوں شاید میٹنگ ہوئی تھی ہماری اسی لیے، کیونکہ پرائم منسٹر از آلسو ویری سیریس کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ملے اور پاکستان کا جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ بہتر ہو. اچھا جی، امریکہ کے اندر ایل گور الیکشن ہار گیا اس وجہ سے نہیں کہ اس کے ووٹ کم تھے، اس کے ووٹ زیادہ تھے، مگر کورٹ نے جو کیفیت تھی اس کو کچھ ووٹس اس کے ریجیکٹ کیے تو بش جیت گیا. اب یہ دیکھو، یہ بھی تو اللہ کی اپنی مشیت ہوگی کہ اگر ایل گور ہوتا تو یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی وار نہیں ہوتی. آئی ایم شیور وہ اتنا انوائرمنٹلی کانشیس تھا. بش آ گئے، وہ سارا ستیاناس ہو گیا، بٹ بیکاز آف این الیکشن ڈائلیما. اب امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب کے الیکشن کے ساتھ ٹرمپ نے کتنا اعتراض کیا الیکشن پر. آپ نے پاکستان کا بھی دیکھا حال، اور مس کیریج جو ہے الیکشن پروسیس کی وہ اینڈیمک ہے، یعنی انٹرنل ہے انسانوں میں، کہ جہاں موقع ملے گا پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو تو مس کیریج کرنے کی کوشش کر لیں گے، مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے. اچھا، اب جو آن لائن ووٹنگ کے اوپر جو میری ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس پر کام مسلسل کر رہی ہے. ہم نے ایک کنسلٹنسی اس وجہ سے ہائر کی ہے کہ جو پریسیڈنٹ کہہ رہے ہیں یا جو آئی ٹی منسٹر کہہ رہا ہے، جو ای سی پی کہہ رہا ہے، تو ہم انڈیپینڈنٹ راستہ اختیار کریں. وہ کنسلٹنسی کی بڈز آ گئی ہیں اور 4-5 دن میں کنسلٹنسی فریم ورک کے ساتھ کوالیفائنگ بڈز آ گئی ہیں. 4-5 کوالیفائی ہو جائیں گے. ان 4-5 کو ہم فریم ورک دیں گے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہم ایسی چاہتے ہیں، یہ پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو اب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ تو انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے ہے. اور دوسرا ہے کہ اب 2023 کے الیکشن کے اندر انٹرنیٹ ووٹنگ نہیں بلکہ اپنی ووٹنگ کو ہم کیسے مستحکم کرنا ہے. آپ نے یہ پھر دیکھا ابھی ڈسکا کے اندر کنفیوژن ہوا، تو لہٰذا کیسے مستحکم کریں. تو اس کے اندر انڈیا نے
الیکٹرانک ووٹنگ کی کہ بٹن دباؤ ووٹ کاسٹ ہو گیا، اور وہ ان کا 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن ڈیوائڈ کر لیا 3 مہینے میں، تاکہ اتنی مشینیں وہ نہیں بنا سکتے کہ ایک دن میں ہو جائے. تو یہ پاکستان تیار نہیں ہے کہ اس کو 3 مہینے تک لے جائے، نمبر 1. اچھا، اب وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ میں ہے اس کے اندر بھروسہ ہو گیا. انڈیا میں چیلنجز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ بات صحیح ہے، ہمارے ہاں وہ بھی بھروسہ نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے کمپیوٹر میں فلانے کو جتا دیا. تو ہم نے پھر 2018 کی جو اسمبلی تھی 13-18 کے اندر، اس کے اندر ہم نے ایک اسپیسیفک ووٹنگ مشین اپروو کرائی، جس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے بٹن بھی دبایا، الیکٹرانک کاؤنٹ بھی ہو گیا، اور ایک کاغذ بھی پرنٹ ہو گیا جو آپ کا بیلٹ پیپر تھا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہی ہے تو وہ کاغذ بیلٹ باکس میں چلا گیا اور الیکٹرانک کاؤنٹ ایک طرف ہو گیا. تو لہٰذا ڈبل سیکیورٹی کر لی اس کو. وہ مہنگی ہے بٹ ایک ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک یہ تھا کہ آپ اچھا بٹن دبانے کے اندر بہت ساری مشکلات ہیں، آپ کو پتہ چلی جائے گا، مگر کسی نے ایلفی ڈال دی بٹن میں تو کیا ہوگا. ایز سمپل ایز دیٹ، یو ہیو ٹو سیو گارڈ دیٹ. تو دوسرا یہ ہے جو ہم نے فلپائن میں دیکھا کہ آپ نے ووٹ ڈالا، مہر لگائی اور اس کو اسکینر پر رکھا، اور اسکینر نے کاؤنٹ کر لیا الیکٹرانکلی، اور یہی کاغذ آپ نے بیلٹ باکس میں بھی ڈال دیا، تو ڈبل کاؤنٹ ہو گیا. تو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف ہمارے جانے کی نیت ہے کہ جس کے اندر پیپر ساتھ ضرور ہو، کیونکہ جو ریلائبلٹی اس وقت کمپیوٹر کی ہے یا ہیکنگ کی ہے، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ یہ مشینیں جو ہیں یہ وائی فائی لنکڈ نہیں ہوں گی تاکہ ہیک نہ ہو، اور یہ طے کیا تھا کہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ صرف اس کانسٹیٹوئنسی کا ہوگا اور سارے پاکستان کے ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے. تو اٹ از اے ویری گڈ سسٹم، بٹ لیٹ اس میک اے مشین، اٹ از این ایکسپینسو وینچر، اور پھر یہ پارلیمنٹ اس پر کانفیڈنس کا اظہار کرے. تیسری چیز آپ نے کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ میں رپورٹ گئی بھی ہے، تو کل ہی میں نے پرائم منسٹر کو، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ میں نے پرائم منسٹر کو لکھا کہ جو پارلیمنٹ میں رپورٹ گئی بھی ہے اس کا پارلیمنٹ رسپونڈ کر لے تو اچھا ہے، ورنہ پارلیمنٹ میں رپورٹس جاتی ہیں عام طور پر کوئی رسپانس آتی نہیں، بس رپورٹ آ گئی. کیونکہ ہم نے الیکٹرل ریفارمز میں میں نے یہ بات ڈالی تھی کہ پائلٹ پروجیکٹ کرو اور رپورٹ کر دو، تو انہیں رپورٹ کر دیا، بٹ آئی تھنک دا پارلیمنٹ شوڈ رسپونڈ ٹو اٹ. بہت شکریہ سر صدیق جان، میں نے کوشش کی کہ سارے سوال ہو جائیں. بس سر ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کی باقی بھی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ سلسلہ ضرور رہنا چاہیے. اور دوسرا عادل صاحب کے ساتھ رابطہ اب ہے، اور فلو آف انفارمیشن بھی ہونا چاہیے کہ ایوان صدر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پہلے بات ہو گئی ہے کہ 7 سے 11 بجے تک جو ٹاک شوز ہیں ان میں پی ڈی ایم اور پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. یہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ وہاں پر نہیں ہو سکتی، کیپیسٹی نہیں ہے، اور ریٹنگز کے بھی ایشوز ہیں. تو فلو آف انفارمیشن جتنی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں تک ہوگی اتنا بہتر ہے، اور ہم اس کو بہتر انداز سے کر سکیں گے. اور ساتھ سر میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، وہ چلتی رہتی ہے. میں آپ کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری پرائم منسٹر پاکستان سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اس میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آئے تھے، اور آپ نے ضرور ان کا وہ دیکھا ہوگا جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو سجیشن بھی دی تھی. ضرور اس پہ پرائم منسٹر آفس کام کر رہا ہوگا، لیکن میری بس صرف یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بھی اس معاملے کو دیکھیں. پرائم منسٹر آفس بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہا ہے، شاید وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا زیادہ شاید اس کے اوپر فوکس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کر سکتے ہیں. آپ ضرور وہ منگوائیے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو سجیشن تھی انہوں نے پورا ایک نصاب بھی تیار کیا. لاسٹ ٹائم میں بہاولپور گیا، میری ان سے ملاقات ہوئی. بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس کو ایک بار دیکھیں، اور وہ آپ کے کرنے والا کام ہے. میں آج کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر، میرا نام فیصل طارڑ ہے. سر میرا سوال یہ ہے، کشمیر جسے ہم پاکستان کی شہرک کہتے ہیں، پھر کشمیری بھی خود کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. کشمیر جہاں پہ ریپ بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ بچے معذور بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، تو کشمیر ایک مکمل پیکج ہے جہاں پہ ساری مصیبتیں ہیں. آپ چونکہ ریاست پاکستان کے ہیڈ ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، تو پاکستان کو مزید کیا کرنا چاہیے کشمیر کے لیے؟ کتنا مؤثر طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے کہ کشمیری جو صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کو ریلیف ملے؟ بہت شکریہ. بہت اچھا سوال آپ کا، مگر آپ دیکھیے دس از ویری ریلیونٹ ٹو آل آف یو. ریلیونٹ اس طرح سے ہے کہ میں اور آپ انلیس جنگ ہمارے اوپر انفورس کی جائے، ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہم نے مقابلہ کیا اور جواب ضرور دیا.
اچھا، اب دوسرا آپشن کیا ہوگا کہ سارے انٹرنیشنل فورمز میں ہم یہ ریس کرتے رہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا جو ہے سب سے اہم جو ہے، جو میں پچھلے 6-7 سال سے ٹیلی ویژن پر بار بار کہہ رہا ہوں، از دا انٹریکٹیو میڈیم۔ یہ جو آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کی برادری جو وہاں ہے، جن کو پکڑا جاتا ہے، جو امیجز بھیجنے کے قابل نہیں ہے، جہاں وائی فائی بند ہے، دنیا کو ہلانے کا سب سے اچھا طریقہ اس وقت جو ہے وہ امیجری ہے، اور اس وقت جو ہے وہ انٹریکٹیو اور سوشل میڈیا ہے۔ یہ میں ہر جگہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں، اور آپ واقف بھی ہیں، تو اس وقت سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس یہی ہے۔ اور میں اس میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ وہ بیچارے اتنے پریشر میں، مگر ہم انہی کے ڈپینڈنٹ ہیں کہ وہ امیجری بھیجیں آف آل دا مظالم جو وہاں پر ہو رہے ہیں۔ سو دیٹس فی الحال، یعنی تھرسٹ کئی ایک ہے نا، ایک لیگل بیٹل ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر، ایک OIC کے اندر ہے، ایک اپنی معیشت آپ بہتر کریں تو آپ کی بات بھی سنی جائے۔ جو لوگ پیسے مانگتے رہیں ہر وقت ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ آپ ڈپینڈنٹ ہیں مختلف ممالک کے کہ وہاں آپ کے ملازمین جا کر کام کرتے رہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا بے انتہا ضروری ہے فار دس لانگ بیٹل وچ آف کشمیر آلسو۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب۔ سر، 2 انتہائی اہم چیزیں ہیں جس کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے آپ کا اور آنریبل فرسٹ لیڈی کا بہت انٹرسٹ رہا ہے۔ ایک تو اینیمل رائٹس پاکستان میں انفارچونیٹلی صرف پیسہ بنا کر باہر بھیجنے پہ کام ہو رہا تھا پچھلے 20, 30, 40, 50 سال، اور کسی انسٹیٹیوشن پہ کوئی ڈیٹا پہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ آپ 51 کے لیے آپ نے یہاں پریزیڈنسی بھی بلایا ٹیم کو، پھر آپ زو بھی تشریف لائے۔ میں پچھلے 6 سال سے والنٹیرلی 51 کے لیے ایڈوکیسی کر رہا تھا، اور اس کے لیے میں نے کام کیا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ سر، آپ اور فرسٹ لیڈی کام کر سکتے ہیں پاکستان میں اینیمل رائٹس کے حوالے سے، کوئی قوانین نہیں ہیں، آپ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اینڈ سے، پریزیڈنسی کے اینڈ سے، فرسٹ لیڈی کے اینڈ سے ایک تو قانون سازی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر اینیمل رائٹس کے اوپر۔ دوسرا سر، میں کچھ عرصہ NGOs کے اندر کام کرتا رہا ہوں، میرا تعلق ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ ریمیر خان سے ہے، اور وہاں پر ہم پیس، ڈیموکریسی اور ایجوکیشن کے اوپر، جینڈر ایکویلٹی کے اوپر کام کرتے تھے۔ پھر ہم نے بہت بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا، سانحہ APS، تو اس کے بعد جیسے ریاستوں میں بدقسمتی سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کوئی چیز سوچے سمجھے بالکل ایک سویپنگ پالیسی لائی جاتی ہے اور سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو NGOs کے اندر ہم کام کر رہے تھے، بینگ پیٹریاٹک پاکستانی، میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں اور آپ بہتر سمجھتے ہیں بینگ دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، کہ اس میں بہت کم وہ ایلیمنٹ تھا جس کی بنیاد پر چودھری نثار صاحب نے بالکل ہی بند کر کے NGOs رکھ دی تھیں۔ بہت بڑا کیپٹل پاکستان میں آ رہا تھا، اور جو آپ کا اور عمران خان صاحب کا نعرہ ہے کہ سیاسی شعور ہونا چاہیے، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے اور اس کو سیاسی شعور ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ سیاسی شعور ان ساؤتھ پنجاب کے جو بہت دور دراز کے ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں پہ ہم ٹریننگ کروا رہے تھے، یہ الیکٹورل پروسیس ہم سکھاتے تھے، اور اس طرح کی یعنی بہت اچھی وہ چیز ہو رہی تھی، وہ بالکل بند ہو گئی ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں اجازت نہیں ہے، DC صاحب، IG صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، ان کے پاس جب بھی بچے جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کی ٹریننگز کے لیے، تو بالکل ایک واضح ان کو کہا جاتا ہے کہ نو، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، ریاست اس پہ نہیں سوچ رہی۔ تو میں آپ سے اور فرسٹ لیڈی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس کو بھی ریکنسیڈر کریں کہ وہ NGOs جو پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، جینڈر ایکویلٹی کے لیے کام کر رہی تھیں، ان کو دوبارہ موقع دیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ ریاست ہیں، آپ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، لیکن موقع دیں، بالکل بند نہ کر دیں پاکستان میں ان کے راستے۔ بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی، بہت زیادہ خوشحالی آ رہی تھی۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، جمشید انصاری نام ہے میرا سر۔ سر، آج تک جو ہماری پریکٹس رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، مثلا وراثت کے مسائل، اس کے علاوہ تھانوں میں تشدد کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اسکرینز پہ ہمیں خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ یہ مشاہدہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں کوئی کمی نہیں آ رہی، یعنی واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کمی نہیں آتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے سر
کہ میڈیا واقعات تو بتا دیتا ہے لیکن ان واقعات کے حوالے سے ہمیں کوئی سیاسی اور سماجی شعور نہیں دیتا، نہ عوام کو نہ قوم کو۔ اصل بحث یہ ہے کہ آج یہاں بیٹھ کے بھی ہم جتنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں ان تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ ریاست کے نظام میں ہے، اور ہم اس حقیقی بحث کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ بدقسمتی ہے سر کہ آج تک بطور ریاست ہم یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا ریاستی نظام کیا ہونا چاہیے۔ آج بھی یہ بحث ہو رہی ہے کہ پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے، اور صدارتی نظام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ آپ بحیثیت صدر پاکستان پارلیمانی نظام کی حمایت کریں گے یا صدارتی نظام کی؟ اور یہ جو ہر دوسرے مہینے مختلف طبقات کی جانب سے اس قسم کے خبریں زیر گردش رہتی ہیں کہ صدارتی نظام کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ شکریہ جناب، دونوں کے سوالوں کو میں جوڑ لیتا ہوں۔ پچھلے آخری سوال سے شروع کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں انسان نظام چلاتے ہیں، پارلیمنٹری سسٹم ہو پریسیڈنشل سسٹم ہو، دونوں میں آپ کو پورا کرپشن بھی نظر آئے گا، پوری اچھائی بھی نظر آئے گی۔ کوئی ایک نظام کسی ملک میں ڈپلیکیٹ نہیں ہوا۔ فرانس میں، جرمنی میں، ہر جگہ مختلف نظام ہے۔ انگلینڈ کا نظام الگ ہے، انڈیا کا نظام الگ ہے، امریکہ کا نظام الگ ہے، مصر کا الگ ہے۔ کوئی ایک ایگجیکٹو نہیں لگ سکتا ان کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں انسان چلاتے ہیں نظام کو، کوئی نظام نہیں ہو اس کے باوجود اچھے انسان ہوں فیصلہ کرنے والے تو وہ چلا لیتے ہیں نظام کو۔ تو میرا کوئی ٹلٹ نہیں کسی طرف بھی۔ اگین کمنگ بیک ٹو اٹ، اچھا لیڈر ضروری ہے جو لے کر چلے، جس کو قوم کا درد ہو، قوم کا غم ہو، وہ ہر نظام کے اندر کامیاب رہے گا۔ اچھا، دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ کی گفتگو سے چلوں گا پھر بھائی کی طرف جاؤں گا، کہ آپ نے کہا کہ مسائل کی جڑ جو ہے وہ نظام ہے، اور میں سمجھتا ہوں مسائل کی جڑ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو بنایا ہے نا، یہ کنفیوز کیفیت میں اچھائی برائی کا مجموعہ ہے۔ اور آئی اسپوک ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس، جس میں یہ رافائل بھی تھی جو یہاں کی ایمبیسڈر تھی، شی واز ان دی آڈینس، اور بہت سارے لوگ تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ انسان کے معاملے میں میں اب بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، کیونکہ اخلاقیات کے حوالے سے جو بیلنس ہے وہ انسان کا ہمیشہ کنفیوز رہا ہے، رہے گا۔ ایک جنریشن سیکھے گی کہ ویتنام کی جنگ خراب تھی، دوسری جنریشن جب تک 10-15 سال گزریں گے وہ دوبارہ گھسے گی اسی انداز سے۔ وہی ظلم انسان تاتاریوں کے ساتھ کرے گا، چنگیز نے وہی ظلم کیا۔ امریکن سولجر جو پڑھا لکھا تھا اس نے مشرق وسطیٰ میں وہی مظالم کیے جو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انسان سے، شیطان سے۔ تو لہٰذا ابھی بھی یعنی آپ جو امریکہ کے اندر جو بیٹل دیکھ رہے ہیں وہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا بھر کے اندر انہوں نے کیا وہ اپنے یہاں جب ہو رہا ہے اور آپ کے میڈیا کے کیمراز ان کو دکھا رہے ہیں، تو لہٰذا وہاں کرائسس ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ہوتا یہی رہا ہے۔ انسان کا تعلق دوسرے انسانوں سے ظلم اور محبت کا ہے، اور کوئی تیسرا تعلق نہیں ہے۔ فوبیاز، ہم ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس میں اسلامی اصول اور اخلاقیات کے درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ہے نیشن بلڈنگ اصل میں ہے، کہ ہم نے وہ امبائب کرنے ہیں اسوہ حسنہ کے اعتبار سے کہ معاف کرو، درگزر کرو، ظلم نہ کرو۔ تو وہ لیسنز آج بھی وہی ہیں۔ اچھا، میں جو آپ نے تشدد کی بات کی تو ہمارے پولیس اسٹیشنز کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے، اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں میں فرام مائی ہارٹ۔ ایک تو یہ کہ جو تشدد کے واقعات کی عکاسی جو آپ نے کر دی اور آپ کا رپورٹر پہنچ گیا اور آپ کے امیجری آپ نے پکڑ لی، یہ قوم کے ضمیر کو ہلاتی ہے نا۔ اسی کی وجہ سے بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے امپروومنٹس کا امکان ہے۔ اچھا، اور یہ نظر جو ہے نا، یہ نظر آپ کی ایجنسی ہے CCTV کیمراز بھی ہے نا، یہ نظر اب ہر جگہ پہنچ گئی ہے۔ یہ نظر اب آج ہم سکولز کی بات کر رہے تھے یکساں تعلیمی نصاب کے اندر، تو وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ شاید CCTV کیمرہ کا ہر سکول کے کمرے میں ضرورت پڑ جائے تاکہ بچے کو بڑا ایکسپلائٹ نہ کرے ہیں۔ تو لہٰذا دیر از اے ہیوج چینج، یعنی جو بات ہم چھپا لیتے تھے، ہمارے کیا کہتے ہیں فرشتے جو بھی نام ہے دونوں طرف، تو اب تو وہ میڈیا ہے
ہے نا, کہیں نہ کہیں سے تصویر کھینچ لیتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا, کوئی چھپا رہا تھا, وہ بھی کھل جاتا ہے. تو لہٰذا میڈیا کا ایک یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. دوسرے یہ کہ کووڈ کے اندر آپ کا رول بہت ہی اچھا تھا. یعنی ہم سب پریشان تھے, کووڈ کے اندر آپ نے جو لوگوں کو آگاہ کیا تو بہت اچھی طرح سے کیا. تو یہ جو ایک اور بات کر لوں کہ آپ نے اینیمل رائٹس کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرنا چاہتا ہوں اطہر من اللہ صاحب کی. اطہر من اللہ صاحب نے بڑا ایک آؤٹسٹینڈنگ کام کیا, جو انہوں نے اسلامی تاریخ سے وہ سارا ججمنٹ میں نے پڑھا کہ اسلامی تاریخ سے بہت بولڈ انداز سے انہوں نے یہ چیز پک کی کہ اینیمل رائٹس بھی ہیں. اس وقت آپ کو تعجب ہوگا, آپ کتاب پڑھیے, سیپینس پڑھیے, اس کی نام بھول رہا ہوں میں, یووال حریری کی. اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان نے دوسری اسپیسیز پر تو اتنا زیادہ ظلم کیا ہے کہ اب ہم جو گوشت کھاتے ہیں اس کے حوالے سے کس طرح سے پرورش کرتے ہیں. جو گائے کا گوشت کھاتے ہیں وہ تو اب اس طرح سے ہوتا ہے کہ گائے پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک کٹہرے میں چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اس کے بچوں کو جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں اس سے دور کر لیا جاتا ہے, وہ کیا تڑپتے ہوں گے. تو لہٰذا دس از اے ہول ایشو کہ انسانیت نے جانوروں پر جو ظلم کیا ہے پچھلے صدیوں کے اندر, جس طرح سے آیا ہے, اس نے ہر چیز کو ایکسپلائٹ کیا ہے. تو یہ اینیمل رائٹس کی آپ نے بہت بات کی. میں سوچ رہا تھا کہ کون لوگ اس کو پش کر سکتے ہیں لیجسلیشن پر, میرے ذہن میں نہیں آیا, کیونکہ MOHR جو ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے, اس کو اینیمل رائٹس ساتھ ساتھ دینا مجھے اندازہ نہیں کہ کس پر ہوگا. اب میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مگر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈبیٹ آپ نے آج میرے ساتھ کی ہے میڈیا کے حوالے سے, یہ ڈبیٹ آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہوگی, مگر چائے خانوں میں ہوتی. چائے خانے ان گڈ ورڈز میں کہہ رہا ہوں, چائے خانوں سے مراد یہ کہ جہاں آپ بیٹھے وہاں پر ہوئی. ٹریڈیشنل چائے خانہ بھی یہی ہوتا تھا. اس کا آج کل سوشل میڈیا کو بھی میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں یہ چائے خانہ ہے, اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے گالی دیتا ہوا بھی گزر جاتا ہے تو ادھر سے بھی آتا ہے, کوئی تعریف کرتا ہوا گزر جاتا ہے. مگر یہ ڈبیٹ جو ہے دی افیکٹونیس آف دا میڈیا, یہ دنیا میں ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ اس ڈبیٹ کو اچھی طرح سے لے کر چلیں تو ممکن ہے ایک لیڈرشپ تھنکنگ یہاں سے ایمرج ہو کہ دا رسپانسبلٹی آف دا میڈیا, میڈیا کیا کر سکتا ہے. اتنا اسٹرانگ ہتھیار ہے اس کا, آپ جیسے چھرے والی گن آپ کے پاس ہے, دوسروں کے پاس تو بڑی بڑی توپیں ہیں, ہے نا, مگر تھاٹس اور انٹلیکٹ جو ہے وہ میرا اور ان کا برابر ہے. یعنی جو میں سوچ سکتا ہوں وہی وہ بھی سوچ سکتے ہیں. دیر از نو ڈفرینس, سوائے اس کے کہ ان کی ریچ زیادہ ہوگی, وہ ایڈریس زیادہ لوگوں کو کریں گے. تو مجھے بڑا مزہ ہے اگر کسی انٹلیکچوئل گفتگو آپ لوگ کریں کہیں پر, ہے نا, کوئی فورم کریں جہاں پر افیکٹونیس آف دا میڈیا کی اسٹرینتھ کو بھی پہچانیں, احتیاطوں کو بھی دیکھیں. یہ آگے آنے والی دنیا کا سب سے بڑا ٹول ہے. یعنی لوگ کہتے تھے کہ عوام کو, اگر آپ نے کسی ملک کے عوام کو, ایک تو ہتھیاروں سے قبضہ کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ گئے اور آپ نے جی کسی خطے پر قبضہ کر لیا, ایک خیالات سے قبضہ کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت موریلٹی کی, اخلاقیات کا میدان بالکل خالی ہے دنیا کے اندر. اگر کوئی چیمپئن کر سکتا ہے, آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, ایک سٹیپ پاکستان, ترکی اور ملیشیا نے اٹھایا تھا, وہ یہ کہ ہم اپنا ایک میڈیم بنائیں کہ دنیا کو کم سے کم مسلم پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کریں. وہ ابھی تک کہیں فروشن پر نہیں آیا, مگر وہ ایک اٹیمپٹ تھی, دیٹ واز اے مسلم پوائنٹ آف ویو. میں تو کہتا ہوں ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے اور اخلاقیات کے اس کے حوالے سے بھی دنیا آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ لیڈرشپ نکلے. اور آخر میں واپس آ جاؤں اس بات پر کہ آپ جو ایشوز ہم نے پک کیے ہیں, جو آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم مسلسل مدد چاہتے ہیں کہ ہیلتھ پریونشن کے حوالے سے جو بھی کام کیا جائے اس کے اندر ٹیک سم ٹائم آؤٹ, یعنی ڈو سم تھنگ فرام یور اون انیشیٹو, ہے نا. اور آپ جس انیشیٹو کو لے کر چل سکتے ہیں وہ آپ کا دل خود ہی گواہی دے گا کہ کہاں پر پکڑنا ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرے میرا آپ سے کہنا تھا کہ ڈسیبلڈ افراد کے حوالے سے لیٹس برنگ دیم ایٹ پار. 50% اگر عورتیں ہیں, اس کے لیے قائد اعظم نے بھی کہا اور آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کو اگر آپ GDP میں شامل نہیں کریں تو وہ آپ کی اپنا معاشرہ جو ہے وہ کمزور رہے گا.
نہ ان کو رائٹس ملیں گے، ان کی ایکسپلائٹیشن جاری رہے گی، معاشرہ کا کلچرل پریشرز کے اندر وہ آنر کا اس کے ساتھ وابستہ کر کے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کرتے رہیں گے. تو ایک اس کو بھی اپنے دل کے پاس رکھیے، کیونکہ میری مائیں بہنیں ہاف آف آر انٹریکشن از ود وومن. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ جو اور بریسٹ کینسر تو جب آئے گا تو اس کو تب بھی اٹھائیں گے، مگر ذہن میں رکھیں یہ مسلسل کام کرتی رہتی ہیں اس کے اوپر، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. تو یہ جو سوشل ایشوز ہیں، اخلاقیات کے بھی آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور جو سوشل ایشوز ہیں وہ بھی رکھے، اور میڈیا کی طاقت اور رسپانسبلٹی کے اوپر جس پہ میں بھی کنفیوز ہوں، آپ کے ذہنوں کے لیے بھی میں اس کو ہلانا چاہتا ہوں، اپنے ذہن کو بھی ہلاتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں بہت کچھ، مگر یہ کہ کہیں نہ کہیں سے یہ سوچ، مثبت سوچ، کہ جس کے اندر میرا پاکستان دنیا میں انوکھے انداز سے ترقی کر لے اور تیزی سے کر لے. اتنا ٹائم جو لوگ ممالک نے 200-300 سال گزارے اپنی ترقی پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا نیو ٹولز یو ہیو، ود دا نیو IT وی ہیو، تو اینی ڈے اللہ تعالیٰ ہمیں چٹکی بجانے کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیاب کر دے گا. اس دعا کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ یور کمنگ.